अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मेरे साथ है बिल्कुल जी, हम मोहम्मद शुएब तो है आपके साथ साथ बारिशें भी हैं, अच्छा मौसम भी है। आज सुबह वाकई ऐसा था कि बस आहिस्ता आहिस्ता से जाएं, और अगर आप आते हैं 9th एवेन्यू से या किसी और रास्ते तो दिल फिर भी करता है कि नहीं यार ज़रा मार्गला रोड से होकर जाते हैं, कि वहाँ से आना ज़्यादा प्यारा लगता है। यूँ तो आने का फिर दिल नहीं चाहता, लेकिन आना भी होता है, आपको अपडेट भी करना होता है, लेकिन अपना मूड को खुशगवार रखने के लिए ऐसे रास्ते कभी कभी चुन लेने चाहिए। बिल्कुल, और जो खूबसूरती इस्लामाबाद की निखर के आती है ना, मार्गला रोड पे तो कल भी बादल ऐसे लग रहा था जमीन पे आ चुके हैं, और आज जो हल्की हल्की बारिश के बाद जो आपकी ग्रीनरी निखर जाती है, जो एक ठंडा सा माहौल बना होता है, और आप जब गाड़ी में बैठे होते हैं, एसी आपने चलाया होता है, शीशे बंद किए होते हैं, और बाहर आपको लग रहा होता है कि आज सूरज नहीं निकला, ओहो क्या जबरदस्त मौसम होता है शुएब, कि बंदे का दिल करता है कि आज काम से छुट्टी करें, आराम करें, मौसम एंजॉय करें और निकल जाए जरा लॉन्ग ड्राइव पे और मजे ले लें मौसम के। बिल्कुल ऐसे ही है, निखरा निखरा, उजला उजला, धुला धुलाया सा इस्लामाबाद, प्यारा सा इस्लामाबाद। अल्लाह करे जहाँ जहाँ पर बारिश हो रही है रहमत की बारिश हो, सबके लिए बारिश रहमत की बारिश हो। मौसम कैसा है ये तो बताया, मौसम कैसा रहेगा जिक्र इसका भी करते हैं। आइंदा 24-48 घंटे इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बालाई इलाके, यहाँ पर मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, रिमझिम होगी, बारिश होगी, मौसम कुछ ऐसा है। लेकिन जो दीगर इलाके हैं, जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर मौसम गर्म रहने का ही इम्कान बताया जा रहा है। और 23 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें जो हैं वो होंगी। कहाँ कहाँ पे? रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला। अच्छा, इसमें ये मामला भी है, जो भी नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आबादी का ख़दशा है, और इसमें जो हुकाम हैं, जो इदारे हैं, वो अपनी तरह कोशिश पूरी कर रहे हैं, जो सफाई का निज़ाम होता है, कोई चोकिंग पॉइंट्स ना हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। और उसमें हमें ये भी देखना है कि जो कचरा फेंका जाता है, जो थोड़ी सी हमारी बैड हैबिट्स हैं, बैड प्रैक्टिस हैं, हमने देखना है कि उनको बदलना है। चूँकि कई बार ऐसे होता है कि गलती अपनी तो कल मेरी वाइफ चूँकि वो इन लॉज की तरफ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो सो रहे थे और सुबह जब उठे तो कमरे तक पानी आया हुआ था। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो बाहर चूँकि बंद हो चुका था, बिल्कुल, तो इसलिए पानी अंदर तक आ गया। तो इसलिए ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, या समटाइम्स ऐसे भी कोई शॉप पर कहीं फंस जाए तो पानी फिर आप जो है वो जमा हो जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि ड्रेनेज सिस्टम आपका ठीक हो, कहीं पर कोई चोकिंग पॉइंट ना हो। बिल्कुल। और शुएब, पाकिस्तान के मौसम की तो हम बात बता ही रहे हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें लैंड स्लाइडिंग भी होती है, तो ज़्यादा एहतियात करनी है। लेकिन कुछ दिनों से ये खबरें बहुत गर्दिश कर रही हैं कि यूरोप की जो गर्मी है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। आपको पता है कि 1700 से ज़्यादा अभी तक हलाकतें हो चुकी हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि ये वो इलाके हैं या ये वो मुल्क हैं जहाँ पर पहले गर्मी नहीं पड़ती थी, और क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हुई, जंगलात में आग लगना शुरू हो गई, तो हजारों एकड़ जंगलात में आग लगी, दरख्त जल गए, हजारों एकड़ रकबे पे जो लगे हुए थे। ये कितना बड़ा नुकसान है हमारे माहौल के लिए। और जब हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह और बारिशें हो, हमारे मुल्क का मौसम बेहतर हो, तकरीबन हर मुल्क के रहने वाले ये सोचते हैं कि अगर बारिश होगी तो बेहतरी हो जाएगी, लेकिन जब बारिशें नहीं होती तो उसकी वजह कहीं ना कहीं हम खुद होते हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से, टेक्नोलॉजी के बेदरेग इस्तेमाल से। तो ये जो 1700 से ज़्यादा लोगों की जो हलाकतें हुई हैं, ये उसी का एक नतीजा है कि शायद हमारा भी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सा मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आपने अपने माहौल को साफ़ रखने में, ग्रीनरी को मज़ीद बढ़ाने में, और जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकें उसके लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, और जो अभी मौजूद हैं उनको बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। एक जान बड़ी कीमती है, और 1700 से ज़ायद जाने, इसका मतलब है 1700 से ज़ायद ख़ानदान इस वक्त एक कर्ब में मुब्तला हैं। और इसलिए हमें ज़रूर कोशिश करनी है कि आने वाले दिनों में हम ज़रूर ऐसे स्टेप्स लें, एट इंडिविजुअल लेवल, एट कलेक्टिव लेवल, ताकि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। चलें बढ़ते हैं आगे। आजकल एक और मामला भी जो कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे खासी डिस्कशन उसकी हो रही है, एंड दैट इज़ अबाउट डॉलर, कि डॉलर की ऊंची उड़ान है, डॉलर बेकाबू होता चला जा रहा है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त डॉलर मौजूद है, और इसको वापस औकात में लाने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं हम उसकी बात भी करते हैं, क्योंकि डॉलर वाकई औकात से बाहर है। और इसमें हम ये ज़रूर देखते हैं कि जो कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे कि अगर इम्पोर्टेड आइटम्स हैं तो उन पर पाबंदी आयद की गई। फिर उसमें देखा कुछ हमारे लोग भी हैं, वो फिर मानते नहीं हैं, वो सुनते नहीं हैं, वो कोशिशें करते हैं कि नहीं हम कोई अब जुगाड़ लगा लें और किसी न किसी तरह जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो ले आएँ पाकिस्तान। ज़ाहिर है जब आप कोई चीज़ लेकर आएंगे, देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ समथिंग, डॉलर बाहर जाएगा। जितना डॉलर बाहर जाएगा उतना डॉलर बेकाबू होगा। तो हमें कोशिशें करने की, मैं फिर कहूँगा, अपनी प्रैक्टिस बदलनी है। हम बड़े आसानी से कहते हैं जी हुकूमत नाकाम हो रही है, या हम कहते हैं जी हुकूमत काम नहीं कर रही, और जो हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं हम उस पर काबू नहीं रख रहे। हम क्या करते हैं जी,
کہ ہمیں چاکلیٹس بھی چاہیے جی وہاں کی, ہمیں ٹوائز بھی وہیں کے چاہیے, ہمیں کپڑے بھی وہیں کے چاہیے, وہ چیزیں جو یہاں بآسانی مل سکتی ہیں ہم وہ نہیں استعمال کرتے, کہتے نہیں جی باہر سے چاہیے, باہرلے ملک سے چاہیے چیز, تو پھر بھائی ڈالر تو باہر جائے گا, باہرلے ملک سے پھر پیسے بھی تو دینے پڑتے ہیں. ایون اس پہ پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو کیٹس اینڈ ڈاگس کا پیٹ فوڈ ہے وہ بھی باہر کے چاہیے. بھائی پہلے تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں فوڈ موجود ہوتا ہے, دوسری بات پھر میں کہوں گا کہ اگر وہ اتنی ہی شاہانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں پھر باہر رہ لیں, وہ بالکل ایسے پیٹس پھر باہر پال لیں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے. یعنی وہ شوق جو آپ کے ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہیں, آپ کے ملک کے باقی شہریوں کے لیے بھی, تو بالکل صحیح بات کی شعیب آپ نے کہ پھر جن کو اتنی لگژریز بھی چاہیے اور جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ باہر رہ لیں تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو, اور پاکستان کے شہریوں کی بھی, کیونکہ یہ اس طرح کے ڈیسیجنز بڑے مشکل ہو جاتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ. تو جب بھی کوئی چیز مشکل صورتحال کی طرف جاتی ہے تو ہماری نظریں ہوتی ہیں جناب وزیر خزانہ کی طرف. تو وزیر خزانہ نے کل کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں بتائی ہیں. انہوں نے کہا ہم نے فیصلے کیے تھے کہ ہم اپنی امپورٹس کو بند کر رہے ہیں, اس کے جو نتائج تھے, جو فوائد تھے وہ ابھی سے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے ثمرات میں یہ ہوا کہ نان انرجی امپورٹ بل جو تھا اس میں 15% کمی ہوئی ہے, جو کہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. اس کے علاوہ بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے فیول امپورٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور گزشتہ ماہ درآمدی بل 120% بڑھ گیا ہے. اس کے علاوہ گزشتہ ماہ $7.4 بلین کی درآمدات ہوئی, جن میں $3.7 بلین توانائی اور $3.7 بلین کی دیگر درآمدات شامل ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ درآمدات کو تقریباً برآمدات اور ترسیلات زر کے برابر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی جو پالیسی بنائی گئی تھی کہ امپورٹس کو بین کر دیا جائے, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک تو جو ہماری لوکل انڈسٹری تھی اس کو ہم نے مدد کی, اس کو پروموٹ کیا, اور پلس میڈ ان پاکستان کا کلچر جتنا بڑھے گا اتنا ہمارا فائدہ ہے. ہمارے وہ گھر جہاں پر ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ اس گھر کا چولہا نہیں جلے گا تو انہی کو فائدہ ہوگا, اس سے کسی باہر کے انسان کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا. تو آپ کے اپنے گھر میں جو موجود لوگ ہیں ان کی فکر کیجئے, ان کی بہتری کی فکر کیجئے, اور جو ہماری معیشت کا جو استحکام ہے اس میں ایک بڑا رول ہوتا ہے. جب امپورٹس بند ہوتی ہیں, آپ کی لوکل انڈسٹری گرو کر رہی ہوتی ہے, فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ کا روپیہ بھی مستحکم ہوگا. اس کے علاوہ جو آپ کا جو ملکی خزانہ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا, اور جو روپے کی گردش ہے وہ پاکستان کے اندر جب رہے گی تو ملکی استحکام کے لیے, معاشی استحکام کے لیے بڑے ضروری فیصلے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں لیکن یہ اہم فیصلے ہوتے ہیں, اور یہ جب ہم فیصلوں کرتے ہیں تو کچھ فیصلے میں خود بھی کرنے ہوتے ہیں. جیسے میں پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی خواہشات کو آپ نے تھوڑا سا دبانا ہے, اس لیے کہ اس وقت ضروری ہے یہ. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ خواہشات ایسے ہیں جو آپ اس وقت پوری کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ اس وقت گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں چونکہ وہ ذرا سستا ہو چکا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بھی سلمہ آج کل دیکھتی ہوں انسٹاگرام پہ, لگتا یہ ہے کہ جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں یا آس پاس کے لوگ ہیں گھومتے پھرتے ہی رہتے ہیں, باکو ہی ہیں, اور زیادہ تر لوگ باکو ہی جا رہے ہیں. اچھا کہ ہوا بھی چلتی ہے نا, ایک شخص دوسرا شخص تیسرا, بچے سارے باکو جا رہے ہیں. کیوں؟ اچھا بس دیکھتے ہیں کہ پھر بہت زیادہ جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ پیکیج آ رہا ہے, اور پھر ایک ہوا چل پڑتی ہے, وہ سارے پھر باکو جا رہے ہوتے ہیں, سارے پھر کسی مالدیوز, ملیشیا, اس طرح کے ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں. اب یہ آج کل باکو کی ہوا کیوں ہے؟ ایک تو نیا روٹ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا آذربائیجان کا, اس کی وجہ سے ہے, اور دوسرا یہ کہ کرایوں میں کمی کی بات ہو رہی ہے. کہیں پر 8%, کہیں پر 10%, کہیں پر 15%. وزیر ہیں سعد رفیق صاحب, ان کی ہدایات پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اپنے کرایوں میں کمی کا جو اعلان کیا تھا اس کے ہمیں نتائج اب نظر آ رہے ہیں. لوگ جس طرح سے ٹریول کر رہے ہیں تو اس کی ہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو انٹرنیشنل روٹس ہیں یہ اس پر اپلیکیبل ہے, اور خصوصی ہدایات وفاقی وزیر برائے ہوابازی سعد رفیق صاحب کی. اور اندرون ملک جو کرایے ہیں ان میں بھی نمایاں کمی تو ہوئی تھی, لیکن اب جو بین الاقوامی روٹس ہیں اس پر نمایاں کمی کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے. اور ترجمان PIA عبداللہ حفیظ صاحب کے مطابق کینیڈا کی جو پروازیں ہیں 8% اس میں ریڈکشن آئی ہے. گلف اور UAE کی بات کریں تو یہاں پر تقریباً 15%, ویسے بھی بہت لوگ گلف کی طرف جاتے بھی ہیں, ویسے بھی ٹرانزٹ روٹس ہوتے ہیں. سعودی عرب کے جو روٹ ہے اس میں بھی 10% کمی کی گئی, یعنی ویسے بھی یکم محرم سے انشاءاللہ عمرے کھل جائیں گے تو تھوڑا سا جانا اور آسان ہوگا, بیکاز یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرولیم پرائس کم ہوا ہے اس کا اطلاق ہو رہا ہے, اس کا امپیکٹ آ رہا ہے جو کہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے. پہلے کیا تھا, اندرون ملک پروازوں پہ 10% کم کیا تھا, اب جو انٹرنیشنل روٹس ہیں ان پر کم کیا گیا ہے. تو یہ واقعی وہاں جانے والوں کے لیے آسانی ہے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا بجٹ اتنا تھا لیکن میں جا نہیں پا رہا بیکاز فیئر از ہائی, بٹ ابھی کمی کے بعد انشاءاللہ جانا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. اور ایک فیکٹر جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا شعیب, وہ یہ تھا کہ PIA میں اور مزید جہاز شامل ہو رہے ہیں, نئے جہاز. تو
یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جس کے لیے میں اور شعیب تو ضرور ریکمینڈ کریں گے کہ آپ PIA کی فلائٹ پکڑیں اور گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں. میں اور شعیب بھی پلان کریں گے انشاءاللہ پلان ہم ضرور کریں گے. پلان کرنا بھی چاہیے, جیسے آپ کو موقع ملے آپ ضرور گھومنے پھرنے جائیں. کوشش ہم کریں گے کہ پاکستان کے اندر بھی زیادہ گھوم پھر لیں, پھر انشاءاللہ باہر بھی. اچھا, تھوڑی اسپورٹس اپڈیٹس بھی شامل کرتے ہیں آپ سے, اور عبداللہ شفیق کی شاندار بلے بازی کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں, جن کی بدولت پاکستان نے شری لنکا کو پہلے کرکٹ جو ٹیسٹ ہے اس میں شکست دی ہے, اور سیریز 1-0 کی برتری جو ہے اس میں حاصل ہو چکی ہے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں. اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے بھی کانگریچولیٹ کیا ہے پاکستانی ٹیم کو, ہمارے شاہینوں کو, اور شاندار کارکردگی تھی جس پر انہوں نے سراہا ہے. پاکستان نے شری لنکا کی جانب سے دیا گیا جو 342 رنز کا ہدف ہے وہ تقریباً 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا. عبداللہ شفیق نے 408 گیندوں پر ناقابل شکست 160 رنز بنائے, اس میں 7 چوکے اور 1 چھکا شامل ہے. تو یہ تھی اسپورٹس اپڈیٹ. بالکل, اور اسپورٹس اپڈیٹ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں شعیب, کہ کل جو ہم ہاکی کا ذکر کر رہے تھے تو ہمارا صرف کرکٹ کو پروموٹ کرنا مقصد نہیں ہوتا, تمام کھیلوں کو پروموٹ کرنا, ان کی خبریں شامل کرنا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان تمام کھیلوں کے بارے میں بھی اویئرنیس پیدا ہو جو کہ پہلے نیگلیکٹڈ تھی, جس پہ لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے. اپنے بچوں کو اگر ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ کرکٹ کھیلیں تو آپ ان کو والی بال بھی سکھائیں, آپ ان کو ٹینس بھی سکھائیں, آپ ان کو ہاکی ضرور کھلائیں, آپ ان کو فٹ بال بھی سکھائیں, دکھائیں, ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں. اگر آپ بچے کو ایک ہی چیز دکھاتے رہیں گے تو باقی کھیلوں میں ان کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا. اور پھر ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں, ایکسرسائزز کی بات کرتے ہیں, تو اس سے ہیلدی ایکٹیویٹی کیا ہو سکتی ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں, ان کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے, ایکزرشن بھی ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ باقی ان کی پڑھائی کے لیے بھی ٹائم نکل آتا ہے, ان کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, جو بات ایکسرسائز کی ہے تو ہم نے وجود پروگرام میں آگے چل کر بات کرنی تھی ایکسرسائز کی, فٹنس سے متعلق, اور کارڈیو کتنا اہم ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اس وقت بھی اس پر بات کر سکتے ہیں, اف مائی پروڈیوسر الاؤز, تو ہم اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے. چونکہ جب بھی آپ جم جائیں یا فار دیٹ میٹر کہ جم نہ بھی جائیں, آپ نے ویسے بھی اپنی ہیلدی روٹین کے لیے, ہیلدی لائف سٹائل کے لیے, اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرنی ہے, ویسے بھی ضروری ہے. اور اس میں کارڈیو کی کتنی امپورٹنس ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے نہ صرف آج فٹنس پر بات کریں گے, آج ہم بات کریں گے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کی بھی, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دماغ کی کوئی الجھن ہوتی ہے کہ گرہ ہوتی ہے, کھل نہیں رہی ہوتی, اس کی وجہ سے ہم ان ایکچوئل سوسائڈل تھاٹس کی طرف بھی جاتے ہیں. تو اس کی طرف بھی ہم بات کریں گے. کچھ اور مہمان ہیں, کچھ خاص مہمان ہیں, کچھ خاص موضوعات ہیں, بڑا خاص شو. یس, دس از اے سرپرائز فار یو. چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.
ऐसा हमला करेंगे कि तेल पर इख्तियार की उनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। शहनशाह विल्हेम की सियासत देखनी होगी। तुर्कों के सर पत्थर के हैं मगर बाजू कमजोर हैं। तुर्कों की नामूस को ललकारा है, या तो आकर मुकाबला करो या फिर तुर्कों का मैदान छोड़ दो। फिर आप जाकर महमूद पाशा से कहें कि अब्दुल कादिर से दूर रहे। अब हम दफ्तर महसूलात के खिलाफ फैलाने जंग करते हैं। उन्होंने हमारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। सफीर को अपने पास रखना है। मेरी बेटी को गद्दारी के लिए तुमने उकसाया था ना। अगर सुल्तान को कोई भी तकलीफ पहुंची, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी। जो सिपाही तुम वहाँ से लेकर आओगे उन्हें मार दिया जाएगा। वो हमला उस वक्त करते हैं जब सामने वाला खुद को महफूज समझने लगता है। विल्हेम उस्मानी सल्तनत से जिंदा वापस नहीं जा सकता। हमें अपनी जान से ज्यादा विल्हेम की जान की परवाह है। तुम नहीं बचोगे। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त दो फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे।
قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، کہا تھا آج بڑا اچھا سا سرپرائز دیں گے آپ کو، اور آج کی کہانی بڑی ہی پیاری، بڑی ہی خوبصورت، یہ ایک عشق کی داستان ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے لیے 75 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جنہوں نے 15 برس تک جس گھر میں قیام کیا، جن گلیوں میں کھیلا، جہاں سے خوبصورت یادیں وابستہ تھیں، لیکن وہاں پر دوبارہ آنے کے لیے انہیں تقریباً 75 سال انتظار کرنا پڑا۔ یہ 75 سال یعنی 7 ساڑھے 7 دہائیاں، ایک ایسا معاملہ جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی خاصی بات ہو رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس پیاری خوبصورت مہمان کی جس کی آج کل پاکستان میں ہو رہی ہے مہمان نوازی۔ میں بات کر رہا ہوں ان خاتون کی جن کی بڑی کوشش تھی، بڑی ان کی خواہش تھی کہ بس ایک دفعہ کوئی سبب بنے، کوئی معاملہ ایسا ہو کہ پاکستان آ سکیں، انڈی کی ان گلی میں دوبارہ جا سکیں، اس پریم گلی میں دوبارہ جا سکیں، اپنا گھر دوبارہ دیکھ سکیں، جس گھر کو دیکھنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی۔ رینا چبر ورما صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں، انڈیا سے یہاں پر آئی ہیں، بڑی محبت سے آئی ہیں اور بڑا پیار لے کر یہاں سے انشاءاللہ جائیں گی۔ ان کو آج ہم ویلکم بھی کریں گے، اینڈ along with her جنہوں نے بڑا سپورٹ کیا اس سارے معاملے کو، انڈیا پاکستان ہیریٹیج کلب، اس کی بات بھی کرتے ہیں، ان کے فاؤنڈر بھی آج ساتھ موجود ہیں، تو اپنے مہمانوں کا تعارف بھی کراتے ہیں اور انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں۔ رینا چبر ورما صاحبہ وہ انہوں نے جوائن کیا ہے، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں، گڈ مارننگ کرتے ہیں، اور عمران ولیم فاؤنڈر ہیں انڈیا پاکستان ہیریٹیج کلب، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، گڈ مارننگ آپ دونوں کو۔ رینا صاحبہ پہلے آپ سے آغاز کریں گے، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اور میرا بھی یہی کامنٹ تھا، میں سب سے پہلے یہی بولنا چاہتی تھی کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ رینا صاحبہ سب سے پہلے جاننا چاہیں گے آپ سے، ظاہر ہے ایک ایسا سفر تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ یقین کا سفر تھا، یہ امید کا سفر تھا کہ 7 ساڑھے 7 دہائیاں بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، انسان تو بھول جاتا ہے، انسان کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، امید کا دیا بجھ جاتا ہے، لیکن آپ نے بجھنے نہیں دیا۔ جاتا ہے۔ تھوڑا سا بتائیں 75 سال کا انتظار یہ کتنا طویل، کتنا کٹھن، کتنا مشکل تھا؟ دیکھیے یہاں آنے کا جو خیال ہے وہ تو جہاں آپ نے اتنا لمبا عرصہ بچپن میں گزارا ہو اس کو تو آپ کوئی بھی کہیں پہ نہیں بھول سکتا، بالکل بھول نہیں سکتا۔ باقی 75 سال ہو گئے وہاں رہتے ہوئے تو لائف تو ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، آپ اپنی لائف میں بیزی ہو جاتے ہو، اور ماحول بھی ایسا بن گیا تھا کہ آنا کوئی ایزی تھا ہی نہیں، سو اس لیے شروع میں تو اتنا زیادہ وہ نہیں کیا کیونکہ نئی نئی باتیں ہو رہی تھی، ینگ ایج تھی تو وہ سیکھنے کی کوشش کی، لیکن جس وقت تھوڑا سا آفٹر کراسنگ 20 میرے من میں یہ تھا کہ میں گھر پہ آنا ضرور ہے۔ اچھا۔ اور دین 1965 میں نے ٹرائی بھی کیا، پاسپورٹ بھی بنوایا، لیکن میرے فرینڈز جن کے ساتھ آنا تھا ان کا پروگرام کینسل ہو گیا اور میں آ نہیں پائی۔ سو اس طرح میں یاد اس گھر کی کبھی نہیں بھولی، کیونکہ آپ کہیں پہ بھی دیکھیں گے، اگر میرا انفو دیکھیں گے کہیں پہ بھی تو ہوم ٹاؤن راولپنڈی ہی لکھا ہو۔
क्या बात है। खूबसूरत बात। रीना साहिबा, एक तवील अरसा आपने इंतजार में गुजारा और आज जो मैं आपकी आंखों में चमक देख रही हूँ ना, आपके जज्बात उससे नजर आ रहे हैं। जब आपने पहली दफा अपने आबाई घर को देखा, क्या जज्बात थे? आपने क्या सोचा कि आज मैं उस जगह पे आई हूँ जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा, जहाँ मेरी सहेलियाँ थी, इन गलियों में हम घूमा फिरा करते थे, और जो करतारपुरा जो सबसे मशहूर जगह थी खाने पीने की, वहाँ आके कैसा लगा आपको? वहाँ आके एकदम से तो जब मैं आई हूँ तो वेलकम इन लोगों ने इतना भी ज़्यादा दिया कि मैं इतनी खुश थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना। लेकिन जब घर के मैं पास पहुँची हूँ तो मेरी मिक्स्ड फीलिंग थी। मैं उदास भी काफ़ी हो गई थी, वो इसलिए कि मेरी पूरी फैमिली, ज़ाहिर है फैमिली को फिर आपने याद किया, फैमिली को मिस किया। फैमिली इकट्ठे रहते, 8 लोग हम थे और 2 हमारे रिलेशन हमारे साथ रहते थे। अब इस वक्त सिर्फ मैं ही हूँ और फैमिली का कोई है ही नहीं है। ये नहीं कि आ नहीं सकता, है ही नहीं। हमारी तो तरफ से बहुत दुआएं बहुत आपके लिए। तकलीफ दी, इस बात ने बहुत जब तकलीफ दी, बट देन स्लोली आई केम ओवर इट। और फिर मेरे को बहुत खुशी मिली इसलिए कि एक तो अभी तक मेरा घर इंटैक्ट है, सेम वैसे ही है? बहुत ही कम चेंज हुआ है। ओके। किया है उन्होंने अपने मुताबिक थोड़ा बहुत चेंज, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं किया, क्योंकि घर बनाया मेरे फादर ने खुद एक चीज़ करके था। ओके। तो घर बहुत अच्छा बना हुआ। अच्छा, जो लोग वहाँ पर अब मुकीम हैं, जो लोग वहाँ पर अब रहते हैं, हाँ, यहाँ आने से पहले आपका उनसे राबता था? मेरा नहीं था। अच्छा। लेकिन यहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं, जी, सज्जाद, बिल्कुल। उन्होंने ही मेरा ये सब घर को पता करके दिया और दिखाया, तो पहचान लिया मैंने घर। तो उन्होंने मेरे को उनके बेटे से हेलो करवाई थी। सही। और थोड़ा सा बाहर का दिखाया था। अच्छा। पर यहाँ आने के बाद जो वहाँ रहते हैं लोग, बाकी सब पाकिस्तान वालों के जैसे, उन लोगों ने भी मुझे बहुत वेलकम किया। जाहिर है उनके घर किया। की असल मकीन जो आई थी, उस घर की मकीन जो आए, तो फिर हम इस्तकबाल तो ऐसा ही करते हैं। रीना साहिब, आप ज़ाहिर है आपने बड़ा अच्छा कहा कि एक सहाफ़ी की ये कोशिश थी, और हम इसे अप्रिशिएट भी करते हैं कि ये हैं पाकिस्तान के सहाफ़ी जो कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई इस तरह अपने आबाई घर को देखना चाहता है, जिस तरह फिर कांटेक्ट हुआ और उसने वीडियो बनाई फिर शेयर की और इस तरह कांटेक्ट हुआ, कोशिश फिर यहाँ पर आना। लेकिन जो मैंने कहा ना कि इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब, उनकी जो काविश थी, थोड़ा जिक्र उसका भी करते हैं। इमरान विलियम्स, फाउंडर ऑफ दैट, ही इज़ विद अस एज वेल। इमरान साहब, जब आप लोगों के सामने ये मामला आया कि अब रीना साहिबा ने आना है और आपने कहा नहीं, विल टेक द चार्ज ऑफ इट, फिर कितना लंबा प्रोसेस था और कैसे पाकिस्तान एम्बेसी ने इसको सपोर्ट किया, कैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया? जब माँ ने हमारे पास आना था तो हमारा, चूँकि इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब हमारा एक सोशल मीडिया पेज है, जो कि स्पेशली हम लोग 47 में जो फैमिलीज़ यहाँ से वहाँ और इधर से उधर गई, हम उनको दोबारा मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमारा इनसे रब्ता हुआ तो हमने तो कहा भी ये आएँ किसी भी तरह, क्योंकि इनको देख के हमें पता था ये आएंगी तो एक बड़ी पॉजिटिव मैसेज लेके आएंगी पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। तो हमने पूरा एक ना सोशल मीडिया की पावर को यूज़ करते हुए इनके वीडियोस वायरल किए, इनकी हमने पोस्टरें लगाई। हमारा ग्रुप चूँकि एक लीडिंग ग्रुप है जिस टाइम सोशल मीडिया का, तो उसी तरह इनकी वीडियो हिना रबानी खरसत तक पहुँची। हमारी एक मेंबर हैं बिनिश, उन्होंने इसमें काफ़ी कोशिश की, और जब उन पे ये वीडियो पहुंची उन्होंने फ़ौरन ट्वीट किया जी इनको वीज़ा दिया जाए। ज़बरदस्त। और ये फिर इंडिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उन्होंने इनको कॉल की और अगले दिन इनको वीज़ा मिल गया। तो इस मौके पे मैं सोशल मीडिया की पावर को सलाम करूंगा, बिल्कुल, जो सोशल मीडिया ने किया। बाकी जो कल इन्होंने घर एक अपना विजिट किया, एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। पिछले 12 साल से हम लोग जो 47 में लोग अपने घर छोड़ के चले गए, जो यहाँ पे 47 से पहले के घर लोग अपने महल छोड़ के चले गए, तो आज भी वो घर सब उदास हैं। मुझे कोई 12 साल हो गए अपने शौक़ को पूरा करते हुए, तो जब मैं उन घरों में, उन हवेलियों में जाता हूँ तो उन पे एक उदासी होती है। उनकी दीवारें मेरे से पूछती हैं कि हमेशा अकेले ही आते हो, हमारे मकीन, हमारे मालिक कब आएंगे। और यही वजह है कि आपने वो सारी जो स्ट्रगल की कि उन लोगों को यहाँ पर लाने के लिए आपने सपोर्ट किया। मैं ज़रा एक पॉइंट हाईलाइट ज़रूर करूँगा कि आप ये देखिए कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का कितना एक्टिव रोल इसमें रहा। हिना रबानी खर साहिबा ने जैसे सिर्फ एक पोस्ट देखने के बाद जब उन तक पहुँची
تو انہوں نے فوراً سے جو ہے کہا کہ ویزا جاری کیا جائے. مومنٹ تھا سلما کہ جب ان کو معلوم ہوا رینا صاحبہ کہ اچھا جی ویزا مل رہا ہے مجھے, میں پاکستان جاؤں گی, اب وہ مومنٹ کیسا تھا رینا صاحبہ جب کال آپ کو آئی کہ ناؤ یو ول گیٹ دا ویزا, اس مومنٹ پھر کیا فیلنگس تھیں؟ آئی واز بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ایک بار اس کے پہلے 3 مہینے ریجیکٹ ہو چکا تھا. تو وہ ریجیکٹ ہونے کا کوئی ریزن نہیں تھا, میرے کیس میں کوئی بات ہی نہیں ہے ریجیکٹ کرنے کی, لیکن ہو گیا تھا جو بھی تھا. تو جب ملا تو مجھے آئی واز ریئلی سچ مچ ہی بہت خوش تھی. صرف ایک پرابلم تھی کہ گرمی بڑی سخت تھی اس ٹائم, سو میں گرمی میں ٹریول نہیں کر سکتی, سو آئی ہیڈ ٹو ویٹ. میرے کو 3 مہینے کا ملا ہوا ہے ویزا. اچھا میں اس کے آنے میں نے بالکل لاسٹ میں آئی ہوں. اور رینا صاحب سوری لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طویل انتظار ہو 75 سال کا, ویزا مل جائے لیکن پھر آپ کو ایک دن کاٹنا ہے کہ آپ چونکہ گرمی گزارنی ہے. میرے لیے بڑا مشکل تھا, وہ تھا تھوڑا, کیونکہ دیکھیے اس ایج میں یہ بھی تو لگتا ہے کہ آج ہیں کل ہیں کہ نہیں ہیں. سلامت رہیں جی آپ, سلامت. اور رینا صاحبہ آپ کو دیکھ کے ہمیں بھی اتنی خوشی ہو رہی ہے جتنی آپ کو اپنے گھر کو دیکھ کے ہوئی, اور میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں کہ آپ کی اپنے گھر سے جڑی ہوئی, آبائی گھر سے جڑی ہوئی ایسی کون سی یاد تھی جو سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں آئی جب آپ نے اپنے گھر کو نظر بھر کے دیکھا؟ میرے کو سب سے پہلے یہی کہ اپنی پوری میرے کو بہن بھائی, میرے ماتا پتا سب وہ نظر آ رہے تھے, مجھے وہاں سب نظر آ رہے تھے. اور میں کیونکہ اداس بھی تھی اور میں بہت ایموشنل ہو رہی تھی, لیکن پھر بھی میں ان کو دعا کر کے یہ بول رہی تھی کہ آپ سب میرے ساتھ ہو, آپ سب میرے ساتھ ہو, کوئی نہیں آ سکا تو کوئی بات ہے, تو آ ان گئی. سب کی جگہ آپ آئیں اور آپ نے آ کے کچھ گنگنایا بھی. میں چاہتا ہوں کہ ذرا آج صبح پاکستان کے سیٹ سے بھی ہو جائے, اگر تھوڑا سا گنگنائے جو وہاں گنگنایا تھا. چلو میں گنگنا دیتی ہوں, آپ بولتے ہیں تو پلیز. یہ گلیاں یہ چوبارہ یہاں آنا ہے دوبارہ, اب ہم تو ہوئے پردیسی, ہمارا یہاں سب کچھ ہے. کیا بات ہے, ہمارا یہاں سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. کمال کمال. اب اس کا مطلب یہ ہوا یہ تو ویزا ایک بار کا ملا, واپس جائیں گی دوبارہ آئیں گی, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بار بار آئیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے اچھا پاکستانی فوڈ کون سا لگا؟ دیکھیے فوڈ کی بات ایسی ہے کہ میں اب اس ایج میں زیادہ اتنا کھا پی نہیں, ویسے بھی جنرلی بھی میرا کھانا پینا تھوڑا کم ہے. صحیح. تو اس کی وجہ سے میں کھانے پینے کا اتنا میرے کو زیادہ وہ نہیں ہوا. آپ نے اس کا مطلب ہے آنکھوں سے ہی کھایا ہے. نہیں, میرے کو لوگوں نے پیار اتنا دیا, کھانے پینے کی تو ہوش ہی نہیں ہے. کیا بات ہے, پیار ہی کھایا, زبردست. پیار سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, انسانیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اگر سب لوگ یہ سمجھ جائیں تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور رینا صاحبہ یعنی اپنے آبائی گھر میں آنا, ان گلیوں میں آنا, پھر یہ گنگنانا, یہ تو اپنی جگہ, لیکن پاکستان ظاہر مہمان نواز, پھر آپ گھومنے پھرنے کچھ جگہوں پر بھی گئیں, فیم ناٹ رانگ کٹاس راج بھی آپ گئیں؟ میں نے ابھی کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, ابھی گھومنا پھرنا ہے. پہلا مقصد تھا اپنا گھر دیکھنا. اور اب پھر کہاں کہاں جانے کا پلان ہے, کہاں کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے میرا گھر جو جس جگہ پہ تھا اس کے آس پاس ہی بڑے دیکھنے والی جگہ ہے. کمپنی گارڈن ہے جو اب لیاقت باد ہے, جی جی, اور گارڈن کالج ہے, اس کو میں اندر سے جا کے بھی دیکھنا چاہتی ہوں, کیونکہ ایک تو میرے کزن وغیرہ وہاں پڑھے ہیں, میرا اپنا بھائی پڑھا ہے, میری بہن بھی پڑھی ہے وہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب ایوننگ ہوتی تھی نا, شام کا ٹائم, تو ہم لوگ گارڈن کالج کے اندر سے جا کے کھیلتے بھی تھے وہاں, اور اندر سے نکل کے وہ دوسری سائڈ میں جہاں نکلتا ہے وہاں پہ جانا ہوتا تھا, تو ہم ادھر سے ہی نکل کے جاتے. یہ سب کچھ آپ کو یاد ہے, اور اب یہ ساری میموریز ریکال میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ 7 دہائیوں کے بعد بھی ہر چیز آپ کے ذہن پہ ایسے نقش ہے جیسے ابھی کل کی بات ہو. بالکل, میرے کو سب کچھ اتنا یاد ہے. میں نے ان کو بول دیا تھا کہ مجھے آپ کمپنی گارڈن یا اس کے آس پاس چھوڑ دیں, میں گھر جا سکتی. واہ واہ, کیا بات ہے. اور آپ کی سہیلیاں جو آپ کے گھر کے آس پاس رہتی تھی, کسی سے ملاقات ہوئی, وہ یاد ہے آپ کو؟ نہیں.
نہیں وہ نہیں یار، ذرا وقت اتنا بیت گیا، وقت اتنا نہیں، بیت گیا. دیکھیے میری ایج دیکھیے، بالکل بالکل بالکل. I was not expecting کہ کوئی مجھے اپنا کوئی بھی ملے. But you are still beautiful. آپ بہت خوبصورت ہیں. انرجیٹک بھی ہے. اچھا لیکن یہ جو گھومنے پھرنے والی بات ہے نا، اس پر ہم ضرور بات کریں. کو فاؤنڈر آف انڈیا پاک ہیریٹیج کلب ظاہر محمود صاحب بھی چونکہ ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. ظاہر صاحب، ایک تو ظاہر ہے خوشی کہ ایک انسان خواب دیکھتا ہے اور آپ اس خواب کی تعبیر میں وسیلہ بن جاتے ہیں. جب یہ آئیں، استقبال ہوا، وہ تو ہم نے ویژولز دیکھے، لیکن اس کے پیچھے ذرا ایک پلاننگ ہے. وہ جو پلاننگ تھی اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ کیا پلان کرتے ہیں جب رینا صاحب آئیں گے، کیسے آپ نے ان کا ویلکم کرنا ہے اینڈ کہاں کہاں آپ لے کر جائیں گے ان کو؟ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ. اصل میں آنٹی کا ویزا جو ہے وہ مارچ سے انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا، ہم مارچ سے ہی پلاننگ کر رہے تھے. میرے ساتھ تو آنٹی اس انڈیا پاکستان ہیریٹیج کلب کی وساطت سے 1 سال سے رابطے میں تھے. تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ ان کو کہاں کہاں پر سٹے کروانا ہے، لاہور میں کون کون سی جگہ پہ ان کو جو ہے وہ ہم نے لے کر جانا ہے، اور راول پنڈی میں کہاں پر لے کر جانا ہے. جب ہم نے ان کو واگا پہ ریسیو کیا تو تبھی سے ہم بڑے ایموشنل، اور جو دن گزرتے جا رہے ہیں، ان کی واپسی کے دن آ رہے ہیں، وی آر گیٹنگ ویری ٹچی اینڈ ایموشنل کہ مے بی اس کے بعد ہم شاید مل پائیں یا نہ مل پائیں. اور اس چیز کو پوری دنیا سے، ایون بہت سارے جو سوشل میڈیا فورمز ہیں، نیوز فورمز ہیں، وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 75 ایئرز میں جتنی بھی پیس اٹیمپٹس کی گئی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یہ جو آپ نے ابھی کام کیا ہے، یہ ایک انوکھا سا جو ہے وہ کام ہے. اچھا، ہمارے تمام ادارے، آپ عمران صاحب، آپ لوگوں کو اسپیشلی ہم لوگ اس لیے ضرور اس پہ خراج تحسین پیش کریں گے کہ آپ نے وہ امیج بتایا کہ یہ ہے اصل پاکستان، یہ ہے پاکستانی، اور ہم ایسے محبت کرتے ہیں، ہم ایسے مہمان نوازی کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. آنٹی کو جہاں پر بھی ہم لے کر جاتے ہیں، جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ انڈیا سے آئی ہیں، تو وہ اپنا، حالانکہ ہمارے یہاں بہت ہے کہ ہم السلام علیکم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آنٹی السلام علیکم، نمستے، اور دل کھول کے ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو چیزیں آفر کرتے ہیں، ان کو گھمانے کے لیے لے کر جانے کے لیے ہمیں کہتے ہیں. تو اتنا پیار ان سے، ان کو بھی مل رہا ہے لوگوں سے، اور ان سے ہمیں اتنا، ہم ایک لمحہ ان کے ساتھ گزارے ہیں، ایک منٹ کا خیال رکھ رہے ہیں کہ آنٹی کو کوئی جو ہے نا وہ نقصان نہ پہنچے، اور انہیں پتہ چلے کہ پاکستان کے لوگ کس قدر امن، بالکل محبت، اور وہ یہی محبت، یہی پیغام، یہی سب یادیں یہاں سے لے کر جائیں گی. وقت مختصر، لیکن ضرور چاہوں گا کہ آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے جو آپ کہنا چاہیں کچھ بھی. دیکھیے، سب سے بڑی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ کہیں بھی خراب نہیں ہوتے، حالات خراب ہوتے ہیں. تو حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے. اور انڈیا پاکستان تو کیونکہ اکٹھے تھے، تو ان کو اتنا بس انسانیت ہونی چاہیے سب سے اوپر. تو یہ ہونا چاہیے کہ ملنا جلنا آسان ہو. بالکل بالکل. کنٹری دو ہیں کوئی بات نہیں، بن گئی ہے. دونوں کی پروگریس ہوگی اگر مل کے رہیں گے. لیکن پارٹیشن سے پہلے ظاہر ہے سب مل جل کے رہتے تھے، سب کے رشتے ناتے دل ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ظاہر ہے اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے. اور آپ سے مل کے ہمیں بہت اچھا لگا رینا صاحبہ، آپ کو بھی، آپ کو جن لوگوں نے سپورٹ کیا، ظاہر محمود، عمران ولیم، آپ سب کا بہت شکریہ. اور صبح پاکستان کی ایسی رونق بڑھائی، 4 چاند لگا دیا آج کی صبح کو. تو شعیب، اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ سرحد پار سے آئے مہمان آج ہمارے سیٹ پر موجود تھے، اور ان کو اتنی محبت ملی پاکستان سے، انہوں نے اتنی تعریف کی، اتنا پیار بھرے جو ان کے جذبات تھے ان کا اظہار کیا کہ آپ کا اور میرا بھی دن بن گیا. ایگزیکٹلی جی، ون آف دا فائنسٹ گیسٹ آئی مسٹ سے. اور ان کی آج بھی بھیگی آنکھیں تھیں، ان کی کل بھی بھیگی آنکھیں تھیں جب وہ اپنے صبائی گھر کی طرف گئیں، وہاں پر ان کا وزٹ تھا. لیکن ان بھیگی آنکھوں والی کو ہم نے پلکوں پہ بٹھایا، بالکل پیار سے، محبت سے. اور ظاہر ان کا یہ جو خواب تھا وہ پورا کرنے میں پاکستان نے، ہماری فورن منسٹری نے، ہمارے صحافیوں نے اور ہمارے ان کلبز نے بڑا اچھا رول پلے کیا. چلیں جی، بڑھتے ہیں آگے. کچھ اور معاملات ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. کچھ اور گیسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بات کریں گے. اور آج جو پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایز اے جرنلسٹ اتنی کم عمر میں. یعنی ہم جب بات کرتے ہیں نا جرنلزم کی، تو نارملی ہوتا ہے جی اچھا گریجویشن ہو جائے گی، ماس کام پڑھیں گے، دین آپ اس کے بعد انٹرنشپ ہوتی ہے، پھر آپ کام شروع کرتے ہیں. لیکن یہ جو بچی ہیں جناب، انہوں نے کہا نہیں، بچوں کی بات بچے کریں گے، بچوں کے مسئلے بچے اجاگر کریں گے، بچے کیا چاہتے ہیں یہ بچے بتائیں گے. تو یہ بچے جو ہمیں سن رہے ہیں یہ ان کے لیے بڑا ہی اہم سیگمنٹ ہے. آج 12 سالہ زہوا نور فاطمہ نے ہمیں جوائن کی ہے. پاکستان کی کم عمر ترین صحافی انٹرپرینیور ہیں جناب. یس زہوا، ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو
ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے سوچا کہ بچوں کی باتیں صرف بچے کریں گے, بڑے نہیں کریں گے؟ یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ یہ آئیڈیا اتنا یونیک ہے کیونکہ جرنلزم کے نام سے ہی ہم سوچتے ہیں کہ یار کوئی 30+ بندہ ہوگا جو بیٹھا رپورٹ کر رہا ہوگا, ڈسکشن کر رہا ہوگا. چھوٹے بچوں کا جرنلزم کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی یہ آئیڈیا تب آیا جب میں نے اپنے اسکول کے لیے ایک گریک سویلائزیشن پر ڈاکیومنٹری بنائی تھی, اور میں نے جو میرے اسکول کے بچے تھے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا کہ ان کو میڈیا کا کیا پتہ ہے, ان کو جرنلزم کا کیا پتہ ہے, اور مجھے اس سے یہ پتہ لگا تھا کہ ان کو نیوز میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو بائی دا نیم جرنلزم فار کڈس, جو بچوں کو ہی پرابلمس کے, جو بچے بات کریں گے اپنے پرابلمس کے لیے, اپنے مسائل بتائیں گے, اس کا حل نکالیں گے, ان پہ ایکشن بھی لیں گے, اور یہ بائی دا چلڈرن فار دا چلڈرن. تو یہ میرا آئیڈیا تھا. یعنی یہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن تھوڑی سی بدل دی ہے آپ نے اور جرنلزم کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور اب ذرا ڈیموکریسی کی بات بھی ہم کر رہے ہیں, اس کو ایسا آپ نے کلب کیا, ایسا آپ نے کوائن کیا, اس میں ایک کمپٹیشن میں بھی آپ گئی تھیں. واٹ واز دیٹ کمپٹیشن؟ سو بیسکلی اٹ واز اے کمپٹیشن, ہیکیتھون. اس کے اندر پاکستان کے مختلف لوگوں نے اپنا بزنس آئیڈیا بھی بتایا تھا, اور ادھر سے وی کریٹڈ آر آئیڈیا, اس کا فائنینشیل پلان. بزنس آئیڈیا, دیٹ مینز آپ فائنینشیل پلان بھی آپ نے شیئر کرنا ہے. تو ایٹ دس ینگ ایج یہ سب کچھ آپ نے خود کیا؟ جی, اینڈ مائی ڈیڈ اینڈ مائی پیرنٹس, یہ انہوں نے بہت ساری مجھے سپورٹ بھی کی. تو پورا پلان ہم نے بنایا تھا, بزنس کو اور ریفائن کرنا تھا, آئیڈیا کو ریفائن کرنا تھا, پروجیکٹ کو ریفائن کرنا تھا. اینڈ دیٹ واز اباؤٹ اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم. یس, مائی آئیڈیا از اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم, لیکن جو باقی بھی کنٹیسٹنٹس ہیں, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. سو اٹ واز اے جرنلسٹک بزنس آئیڈیا. نہیں, لیکن اس میں جو باقی کنٹیسٹنٹس تھے, کیا وہ بھی آپ کی طرح اتنے ینگ تھے؟ Actually no, the oldest one was 64 years old. 64 yes, so مقابلہ 64 سے جیت آپ رہی ہیں. اچھا, کتنے پارٹیسپینٹس تھے؟ پارٹیسپینٹس 26 تھے, لیکن اپلیکنٹس 170 تھے. اور اس میں پھر جب شارٹ ڈن ہوتے چلے گئے تو پھر آخر میں کتنے بچے؟ جو ونرز تھے they were in the top 4-5. So اور آپ ٹاپ 4-5 میں آئیں, ماشاءاللہ زبردست. تو یہ جو فائنینشیل پلان بنایا آپ نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے لیے, جرنلزم فار کڈس کے لیے بنایا تھا؟ جی, اسی کے لیے ہم نے پورا اپنا آئیڈیا کو ریفائن کیا اور پلان بنایا. اچھا, تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کڈس جرنلزم کرتے ہوئے, اور ابھی تک کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, سیکھا کیا آپ نے کہ ابھی تک جو کیا ہے اس میں مزید کیا گنجائش موجود ہے, اور مزید آپ لوگ کس کمیونٹی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں بچوں کے مسائل بتانے کے لیے, یا بچوں کی جو ضروریات ہیں ان کو کنوے کرنے کے لیے؟ سو یہ آئیڈیا اتنی دیر نہیں ہوئی, لیکن میں نے ریسنٹلی ہی شروع کیا ہے, 2 مہینے ہو گئے آلموسٹ. تو جو آڈینس دیٹ وی آر ٹارگیٹنگ obviously it's children, اینڈ جو چلڈرن ود لائک جو جن کے پاس ان کا ایک ایکسیس ہو ڈیجیٹل میڈیا اور پلیٹ فارم کا, کیونکہ دس از اے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم, کیونکہ جو بچے ہیں جو آن لائن ہیں ان کے لیے ہم اس کو کیٹر کر رہے ہیں. سو ان جرنلزم مجھے یہ پتہ لگا کہ یو ہیو ٹو فوکس آن جو جرنلسٹک میڈیا ایتھکس ہوتی ہیں, کہ جب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے اپنے اس کو اور آگے کیسے دینا ہے, اس کی سورسز کیسے چیک کرنی ہے. سو یہ بھی میں نے اس کے اندر بہت. اچھا, بچوں کے لیے بھی وہی ایتھکس ہوتے ہیں جو بڑوں کے لیے ہوتے ہیں, ان کے کوئی ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ اگر ان کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے obviously it's the same thing, کیونکہ اسکول میں بھی ہم یہی سیکھتے ہیں کہ پلیجرزم کیا ہوتا ہے, جب کوئی انفارمیشن آتی ہے اس کی سورس کیسے چیک کرنی ہوتی ہے. سو اٹس آلموسٹ سیم. اچھا, اگر بچے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, if they want to join you, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو کوئی فارم فل کرنا ہوگا, کسی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا, یا وہ آپ سے ڈائریکٹلی کیسے کانٹیکٹ کریں؟ ریسنٹلی ہمیں ای میلس بھی آ رہی ہیں بچوں کی. ہم سوچیں کہ جو بچے ہیں نا اتنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی انٹریز بنا کے ہمیں بھیجیں. اگر وہ چاہیں تو journalismforkids@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں اپنے کانٹینٹ کا بتا سکتے ہیں کتنے سال کے, وہ کیا اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. زہوا, آپ اتنی چھوٹی سی ہیں تو آپ پڑھتی بھی ہیں ساتھ, آپ کے ٹیچرز کا رسپانس کیسا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ اتنا یونیک آئیڈیا لے کے اس کو آگے بڑھ رہی ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ جو میری ٹیچرس تھیں میرے اسکول کی بیکن ہاؤس نیو ایئرس کی, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور اس کے اوپر سے دے ور ریئلی پراؤڈ آف می, دے اون می. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ دے ور ریئلی سرپرائز کہ کیونکہ میرے جیسا اور کوئی ابھی بچہ نہیں ہے who's the youngest children's entrepreneur, تو they supported me a lot. انہوں نے they were really proud of me, اور they also taught me all this. زبردست. زاوا, آپ ساتھ رہیے, کچھ اور گفتگو بھی آپ سے کریں گے. جو یہ بات ہے نا کہ بچے اپنے مسئلے کیسے پلیٹ فارم تک لے کر آ سکتے ہیں, تھوڑا سا زاوا سے پوچھیں گے بھی, انتخابات کی بات بھی کریں گے, اور بالخصوص جب ضمنی انتخاب ہوا ہے, کیا زاوا نے وہاں پر آنے والے بچوں کو جو along with the parents ظاہر آئے تھے, ووٹ تو ابھی وہ کاسٹ نہیں کر سکتے, کیا ان سے انتخابات سے متعلق زاوا نے کوئی سوال کیا, اور انتخابات ہوں یا ایسے ہارڈ کور میٹرز ہوں اس میں بچوں کی رائے کیا ہوتی ہے, وہ کیسے اس پلیٹ فارم پر اپنی رائے دے سکتے ہیں, کیسے اس سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے, لیکن اس نیوز بریک کے بعد stay with us.
वेलकम। ज़हवा हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से टूटा था। ज़हवा, मैं मजीद बातें पूछूंगी आपसे, लेकिन आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, इसका मतलब क्या होता है? मेरा पूरा नाम ज़हवा नूर फ़ातिमा है और इसका मतलब है हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की नूर की ब्यूटी। माशाल्लाह, खूबसूरत नाम, प्यारा नाम। ज़हवा, थोड़ा सा आप ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़रा इससे ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि जो इश्यूज़ बच्चों के वो बच्चे ही बताएंगे, और आपने कहा भी कि बच्चे अपना कंटेंट भेज सकते हैं, किस तरह कंटेंट वो भेजना चाहते हैं, कैसे वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक ऐसा इशू जो कि बच्चों को फेस करना पड़ता है, और एज अ पेरेंट, एज अ फादर भी ज़ाहिर हमें बड़ा कंसर्न होता है हमारे लिए कि बच्चों के साथ ये मामला ना हो, दैट इज़ अबाउट बुलिंग, कि समटाइम्स इट इज़ सो अननोटिस्ड और उसके बच्चों की पर्सनैलिटी पे इतने नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं और उसकी पूरी पर्सनैलिटी शैटर होकर रह जाती है। ऐसे में हम देखते हैं, बिलखुसूस अगर मैं बात करूं, अगर बच्चा स्टैमरिंग का से मुतासर है तो हम देखते हैं कि बच्चे उसकी नकल उतारते हैं। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने उस बच्चे को कंफर्टेबल रखना है, कोई उसकी नकल ना उतारे, और बच्चा अपने आप को फील कर रहा है कि मेरे साथ बुलिंग हो रही है। ये जो बुलिंग का एक एलिमेंट है, हाउ आर यू एड्रेसिंग दैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म? Basically, क्योंकि this platform is by children for the children, and we are focusing on the issues children face. So yes, bullying is a very important issue, and we're thinking of countering it ताकि जो बच्चे हैं, they'll be talking to each other, they'll discuss के how they face bullying, and because they don't know how to address it, क्योंकि जब वो उनको when they get bullied, तो फिर उसके बाद उनको पता नहीं होता उन्हें करना ही क्या है, who should they talk to. So that is why we are also taking this as a very serious issue in our digital media platform. तो इसलिए we'll be talking about bullying, and they'll be talking to each other, एक दूसरे से बात करेंगे कि वो कैसे फेस करते हैं, किससे बात कर सकते हैं वो जब वो बुली होते हैं, तो what are the steps to take after that. अच्छा, आपके जो सीनियर मेंबर आपने बताया ही 64 years old, तो सीनियर मेंबर्स का रोल क्या होता है इस जर्नलिज्म? यानी आई गेस जो कंपटीशन था उसमें सबसे जो ज़्यादा उम्र थी वो उनकी थी, बट आई थिंक ये उन्होंने तो रास्ता नहीं बनाया, बच्चे ज़रा ज़्यादा आगे निकल गए हैं, तो ये ज़रा उनका अपना एक आइडिया डेफिनेटली होगा। थोड़ा सा ज़हवा ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बुलिंग वाला एक मामला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चे की बताएंगे कि अच्छा ये हमारे साथ हो रहा है, या कि उसमें बच्चे ये भी बताएंगे कि ये करना चाहिए, या मैंने ये किया, मैंने इसको इस तरह ओवरकम किया, मैं इसके पास गया, मैंने इससे बात की? जी, ये एक दूसरे से गुफ्तगू भी करेंगे और अपने एक्सपीरियंस भी बताएंगे, लेकिन वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे जो साइकोलॉजिस्ट, वो जो बच्चों के डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, सो व्हाट डू दे हैव टू से अबाउट बुलिंग, हाउ डज इट अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो जो फिजिकल हेल्थ होती है, तो हम बाकी जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी बात करेंगे। अच्छा ज़हवा, आपके जो जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, या जो इवन बच्चे भी आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या वो उन बच्चों के लिए भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं जो यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं, जो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं से लिंक जर्नलिज्म से हो? जी, वो कर रहे हैं, जैसे कि क्योंकि जर्नलिज्म, देयर इज आल्सो साइड ऑफ जर्नलिज्म व्हिच कम्स इन एंटरटेनमेंट, तो फिर वी आर थिंकिंग कि वो अपनी छोटी सी पेट की कोई वीडियो बना के हमें भेज दें, या कोई रिव्यू, मूवी रिव्यू, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें भेजेंगे, सो दैट वी कैन फीचर देम ऑन आवर प्लेटफॉर्म व्हिच विल बी गिविंग देम जैसे कि एक बच्ची थी, शी वांट्स टू बी एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, तो शी हैज़ रेस्क्यूड 20 कैट्स, उसके ऊपर उसने वीडियो बना के हमें भेजी थी, तो छोटी छोटी चीज़ें ज़बरदस्त। यानी बच्चे जो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, अपने सर्कल में, वो पूरी दुनिया को दिखाने की ये कोशिश है, ये काविश है। बिल्कुल। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक बात इलेक्शंस की भी की थी, बच्चे वोट कास्ट नहीं करते लेकिन राय ज़रूर रखते हैं, और आने वाले वक्तों में उन्होंने ही वोट कास्ट करना है, उन्होंने ही हुकूमतें बनानी हैं। तो अभी जो ज़मीनी इंतखाब हुए, या फॉर दैट मैटर जब इंतखाबात के हमते हैं, तो क्या उसके हवाले से भी ज़हवा को कुछ काम रहा? जावेद, ज़रा ये बताइएगा ना कि क्या बच्चों से भी बात की आपने, उनसे राय भी आपने पूछी? जी, जो बाई इलेक्शंस हुए थे उधर हमने बच्चों के छोटे छोटे शॉर्ट्स लिए थे, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, जो 18+ हैं, वो तो वोट कास्ट कर सकते हैं, तो हमने इन लोगों का भी इंटरव्यू लिया था, जो बड़े बच्चों का भी, जी, जो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली दफ़ा वोट कर रहे हैं, तो उन्हें ये भी बताया था, पूरी रात सो ही नहीं सके, वो बहुत एक्साइटेड थे, और उन्होंने अपने असल ID कार्ड्स भी लेके आए थे, तो वो दे सेड कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड कास्ट अ वोट सो दैट दे कैन चूज द राइट लीडर, एंड सो दैट फ्यूचर इज़ नॉट इन द रॉन्ग हैंड्स। और जो बच्चे थे
وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب وہ بڑے ہوں گے وہ بھی ووٹ کریں گے, تو دے ہیو دیئر اون پرسپیکٹیو اینڈ دیئر اون ورلڈ. اچھا, کچھ عرصہ پہلے, کچھ سالوں پہلے میں اور شعیب ایک آرگنائزیشن میں جب کام کرتے تھے, وہاں پر ایک بچوں کا پروگرام شروع ہوا تھا جس میں بچوں کو بتایا جاتا تھا کہ الیکشنز کیا ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں. کیا آپ لوگ اس طرح کا بھی کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں کہ الیکشنز کیا ہوتے ہیں, یا جیسے ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, کیونکہ بچوں کے کانسیپٹس جو ہیں وہ کچھ چیزوں کے لیے کلیئر نہیں ہوتے, ان کو بس بائی نیم پتہ ہوتا ہے چیزوں کا. تو کیونکہ یہ بچوں کا کام ہے, بچوں کا جرنلزم ہے, تو یہ بھی کرتے ہیں آپ؟ جی, we're not exactly trying to shape their perspective, but we're trying to show them a world of journalism, and obviously journalism mein politics bhi aati hai and democracy, which is our government system, so obviously they need a little bit of that تاکہ ان کو بھی دنیا کا پتہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. زہوا, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ظاہر سوشل میڈیا کے ہوتے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام, ٹویٹر, لنکڈن, یعنی تو آپ کا جو یہ سارا کانٹینٹ ہے, جو سارا معاملہ ان سب پلیٹ فارمز پر اویلیبل ہے اور ہوگا, اور اسی طرح سے آپ کریں گی؟ جی, ابھی تک ہمارے جو پروفائلز ہیں ٹویٹر, انسٹاگرام, یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک اور آلسو لنکڈن. سو کیونکہ جو فیس بک ہے وہاں پہ پیرنٹس اور پیرنٹس کے گروپس بہت ہوتے ہیں, تو وہاں سے وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ دا پیرنٹس سو دیٹ وی کین یو نو ٹاک ٹو دیم اباؤٹ دا چلڈرن اینڈ دا پرابلمس جو بچے فیس کرتے ہیں. اور وی ہیو دیز آل سوشل میڈیا اکاؤنٹس اینڈ ٹویٹر پہ بھی. سب اکاؤنٹ سیم ہے جرنلزم فار کڈس کے نام سے؟ جی, صرف جو ٹویٹر والا جرنلزم فار کڈس ہے اور باقی جرنلزم فار کڈس کے نام سے. اوکے, اور سب سے اچھا رسپانس کہاں پر ہے ابھی تک؟ کیونکہ جو بچے ہیں ان کا ٹائم اسپین بھی چھوٹا ہوتا ہے, ان کو ویژول چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں, تو سب سے اچھا رسپانس ابھی ہمارے یوٹیوب پہ آ رہا ہے, کیونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ملتی ہیں اور بچے یوٹیوب بہت دیکھتے ہیں, ادھر سے ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, تو وہاں سے رسپانس. صحیح. زہوا, ہم بچوں کو ظاہر ہے ایجوکیٹ کرنے کا بھی اس میں کام ہوتا ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ہماری جو کمیونٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو بچے اسکول سے باہر ہیں, جو اسکول نہیں جاتے, جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, جو گھروں میں کام کرتے ہیں, یا وہ لوگ جو تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے, یا جو بیگرز ہیں, ان کے لیے کوئی کام آپ کا, کوئی کنٹریبیوشن, یا ان کو کس طرح سے آپ لوگ ایڈریس کرتے ہیں؟ ریسنٹلی جو ڈی ایچ اے میں کیس ہوا تھا چائلڈ لیبر کے اوپر, تو اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی, جو آئی آلسو انٹرویوڈ چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ. ان کے ہم نے ویو پوائنٹس لیے تھے کہ ان کو اس کیس کا کیا پتہ ہے, ہاؤ وی کین پریونٹ چائلڈ لیبر اینڈ ڈومیسٹک لائک یو نو چائلڈ لیبر ڈومیسٹک وائلنس, جو بچے کام کرتے ہیں اپنے گھروں میں, تو ہاؤ وی کین پریونٹ دا وائلنس. تو ہم نے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ کا, اینڈ آئی ٹاک لٹل مور اباؤٹ دا ایشو دیٹ واز گوئنگ آن. زبردست جی. زہوا, تھینک یو سو ویری مچ, ساتھ موجود تھیں آپ اور ہم سے گفتگو کر رہی تھیں, اور یہ ہمارے بچے ہیں جو کہ ہمارا مستقبل ہیں. یہ وہ پیاری سوچ ہے جو ہمیں پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے. ہم بچوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ بچے اپنے مسائل خود بتائیں گے, خود اجاگر کریں گے, اور بلکہ اس میں سے ہی کوئی بچے ہوں گے جو بتائیں گے کہ نہیں, اس کو ذرا ایسے حل کر لیا جائے تو خاصا بہتر ہے. کسی اور دن زہوا کو پھر بلائیں گے اور صرف بچوں کے جو لنچ کے مسائل ہیں اس پر بات کریں گے, کہ اگر بچہ جا رہا ہے اور گھر کا کھانا وہ نہیں لے کر جا رہا اور وہ باہر سے کھا رہا ہے, تو اس کے لیے کیا ایشوز ہوتے ہیں. اسکولز میں, کینٹینز میں, وہاں پر جو کھانا دیا جاتا ہے, جو لنچ دیا جاتا ہے, کیا وہ ایسا ہے کہ بچے ٹھیک رہتے ہیں یا کہ بچے بیمار ہوتے ہیں. ظاہر ہے اگر ورکنگ وومن ہے یا فار دیٹ میٹر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ پھر مائیں اس طرح سے نہیں خیال کر پاتی, تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی تھوڑی صحت بھی متاثر ہوتی ہے. تو اس میں ہم ریکمینڈ تو ظاہر سب یہی کرتے ہیں کہ گھر کا بنا ہوا کھانا, کہیں ایون نگیٹس بھی ہیں تو وہ گھر کے بنے ہوئے ہوں, لیکن پھر بھی جو اسکولز ہیں کچھ ذمہ داری ان کی بھی ہے, کیسے وہ اس کو مینیج کریں, کیسے بچے اس معاملے کو لے کر چلیں. کہ ہمیں تو اپنا بچپن یاد ہے, ہم تو چاٹ مسالے والے وہ کارنز بھی کھاتے تھے, اب پتہ چلتا کہ نہیں وہ اتنے ہیلدی نہیں تھے. ٹرو. اور شعیب, آپ کی اس ساری گفتگو میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم آج کی جنریشن کی بات کریں, جو چھوٹے بچے ہیں وہ ماشاءاللہ سے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, اسپیشلی جو پاکستانی بچے ہیں, وہ کن کن فیلڈز میں اپنا نام بنا رہے ہیں, مقام بنا رہے ہیں, کون سی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے, یا جیسے زہوا کی ایج میں ہم لوگ تھے, تو ہم کیا کرتے تھے, ہمیں دنیا جہان کا پتہ نہیں ہوتا تھا. ہماری جو جنریشن اس وقت جب ہم بچے تھے, اور ہمارے پیرنٹس شاید ان کو بھی بہت سی چیزیں, میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا, ٹی وی کے تھرو اتنی باتیں نہیں پتہ چلتی تھی, سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھی جو نیگلیکٹ ہو جاتی تھی. سو ابھی حالات بہت بدل چکے ہیں, بہت اچھے ہو چکے ہیں. بالکل ایسے. چلیں جی, تھوڑی فٹنس کی بات کر لیتے ہیں. تو ہم آگے چل کر فٹنس کی بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن آئی تھنک کتنا آگے چلنا چاہ رہے تھے. چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے. کچھ اور گیسٹ بھی ہمارے پاس ہیں, تو پھر ہم بات کرتے ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.
پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔ ویلکم بیک ویورز، ہمارے پیارے پیارے سے مہمان بریک سے پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے اور بریک کے بعد بھی موجود ہیں، اور پیارا کو ہوسٹ بھی ساتھ موجود ہے، ایگزیکٹلی پیارا کو ہوسٹ بھی اور ہمارے پیارے پیارے مہمان بھی، تبھی ہماری صبح جو ہے وہ پیاری پیاری بن جاتی ہے، خوبصورت بن جاتی ہے۔ آف کورس اگر ان کو بھول جائیں گے تو ہمارا شو نہیں چل سکتا، تو یہ بہت ضروری ہے، ویورز کی تعریف بھی ضرور کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک ایسا ٹاپک جس پہ بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، جس پہ بات ہوتی نہیں ہے، اور یہ ہر سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ہراسمنٹ۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی ڈیفینیشن کوئی بہت زیادہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جو آپ کو انکمفرٹیبل کرتی ہیں، اور صرف مرد نہیں، خواتین بھی ہراس ہوتی ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے خواتین کے ہراسمنٹ کی تو بہت سے مسائل مزید جنم لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بہت دل گردہ چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے، جس کے ساتھ ہوا اس کو بات کرنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، جو اس کو سپورٹ کرے گا، اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اس پہ بات کرتا ہے، جو بھی اس کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ لوگ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا وہ چہرہ، پوری سوسائٹی کا، میں ویسٹرن کنٹریز کی بھی بات کروں گی، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو کسی ملک کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو یونیورسل ہے، جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن بات کرنا معیوب اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ایک ایسا ایکٹ ہے، ایسا فیل ہے جو ہمارے نارمز کے خلاف ہے، ویلیوز کے خلاف ہے، تو اس پہ بات کرنا بڑا ٹاسک تھا، اور اس میں جنہوں نے ڈیانا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا وہ ہیں جناب رمنا سعید، جو کہ صبح پاکستان کے سیٹ پر موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو رمنا، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل زبردست ہوں، مجھے پتا چلا آپ گجرانوالہ سے آ رہی ہیں، ہاؤ واز یور ٹرپ؟ اٹ واز گڈ، اچھا تھا سفر، کیونکہ اسلام آباد کا موسم بھی اچھا ہے، تو اٹ واز پلیزنٹ۔ دیکھیں ویلکم کیا اسلام آباد کے موسم نے آپ کو۔ اچھا رمنا، کنگریچولیشنز ونس اگین فار گیٹنگ دیٹ ایوارڈ۔ اس دفعہ 10 پاکستانیوں کو یہ ایوارڈ ملا ہے، اٹس اے موسٹ پریسٹیجیس ایوارڈ، اور یہ ان کو دیا جاتا ہے جو کہ سوسائٹی میں دوسروں کی زندگی آسان بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، شی از ون آف دیم، جن کی یہ کوشش جو کہ پوری ڈیٹیل سے سلمان نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اٹس اباؤٹ ہراسمنٹ جو کہ خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہے ان دا سوسائٹی، اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی، اینڈ دیٹس ہاؤ شی گاٹ دیٹ ایوارڈ۔ تھوڑا سا بتائیں کہ ڈیانا ایوارڈ کے لیے کیا نامینیشنز ہوتی ہیں، آپ اپلائی کرتے ہیں، سارا پروسیس کیا ہوتا ہے، پھر کیسے معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی سیلیبریشنز پر بعد میں بات۔ ڈیانا ایوارڈ کی نامینیشنز بالکل نامینیشنز ہوتی ہیں، گلوبلی اوپن ہوتی ہیں، جس میں ساری دنیا کے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ایجڈ بٹوین 9 to 24 دے آر ایلیجیبل فار اٹ، اینڈ صرف وہی لوگ ایلیجیبل ہوتے ہیں جو کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے، اپ لفٹ کرنے کے لیے سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اس کے لیے نامینیشنز اوپن ہوتی ہیں، اور آپ کا کوئی امیڈیٹ فیملی ممبر آپ کو نامینیٹ نہیں کر سکتا، سم ون ہو نوز یو ان دا پروفیشنل کیپیسٹی، نو بلڈ ریلیشن، یا نو بلڈ ریلیشنز، جس نے آپ کا کام دیکھا ہو یا آپ اس کی آرگنائزیشن میں والنٹیئر وغیرہ کرتے ہوں، سو دیٹ پیپل کین والنٹیئر، انڈیپینڈنٹ نامینیشن۔ یا if I won the award, so I can't nominate myself even. مجھے بھی نامینیٹ کیا گیا، جس طرح مطلب پیپل ہو نوز می ان دا پروفیشنل کیپیسٹی۔ اوکے، اچھا، نامینیشن کے بعد کا کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور کیا اس میں ہوتا ہے، وہ ظاہر وہ چیک کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا اچھا کام کیا، بیکاز ظاہر ہے پوری دنیا سے نامینیشنز جاتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں نامینیشن جاتی ہیں، پاکستانیوں کو 10 ملے، لیکن گلوبلی ہر کنٹری کے بہت زیادہ یوتھ کو یہ ایوارڈ ملا ہے، لیکن اس میں اس کا کرائٹیریا بہت مشکل ہوتا ہے اوبویسلی، بیکاز دے ویریفائی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ آپ کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہینڈلز لیتے ہیں، وہ آپ کا کام دیکھنے کے لیے آپ کی پکچرز اور آپ نے جو بھی سوشل امپیکٹ مہیا کرتے ہیں سب سے پہلے، اور یوتھ لیڈرشپ اسکلز دیکھتے ہیں کہ آپ کے کام نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، بینیفیشریز کون کون ہیں، سو دے میئر اٹ، اور اس کا اپنا ان کا کرائٹیریا ہے، 20+ لوگ جو ہیں وہ سلیکشن کے اندر، ایوارڈ سلیکشن کے اندر موجود ہوتے ہیں، سو دین یو آر ایلیجیبل فار اٹ۔ اچھا رمنا، میرا سوال بہت بیسک ہے، بہت بنیادی سوال ہے کہ آپ نے ایک ایسے ٹاپک کا انتخاب کیا
جو بہت سینسٹیو ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ سینسٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا خطرناک ہے کہ جو لوگ اس پہ ایون بات بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو لائف تھریٹس بھی ہوتے ہیں, ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, سوسائٹی سے ریزسٹنس ہوتی ہے. پھر کچھ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بیٹی اس پہ بات کرے گی تو بڑی کوئی انیتھیکل سی بات ہوگی. آپ نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جس پہ بات کیا جانا آف کورس بہت ضروری ہے, اس پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور غیرت کے نام پہ قتل جو ہماری سوسائٹی کے, ہمارے معاشرے کے نام پہ ایک دھبا ہے. ان موضوعات کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ ان موضوعات کا انتخاب آئی وڈ اسٹارٹ کہ 2016 میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی جو کہ آنر کلنگ کا کیس تھا, اور وہ میرے ہی گجرانوالہ میں گاؤں کی اسٹوری تھی. دیٹ واز ویری ٹرامیٹک فار می بینگ اے کڈ, بیکاز جب میں نے وہ واقعہ دیکھا سو آئی واز جسٹ مطلب بلینک کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ, مطلب میں کیا کر سکتی ہوں اس کے بارے میں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. دا لیسٹ آئی کین ڈو از آئی کین ریز مائی وائس. میں نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا, پیرنٹس سے ڈسکس کیا, سو انہوں نے مجھے وہ کانفیڈینس دیا کہ آپ جیسی لڑکیاں بھی ہیں جن کو گھر سے سپورٹ ہوتی ہے, یو کین اسپیک اباؤٹ اٹ. اور پھر کچھ واقعات ہوئے جس میں بچوں نے ریچ آؤٹ کیا اور اسٹوریز وغیرہ شیئر کی, بیکاز میں شروع سے ڈبیٹر ہوں اور ڈبیٹنگ سرکٹ میں اور اس طرح کی چیزوں میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو تھی. سو آئی واز ویری ووکل سنس آئی واز اے چائلڈ. سو اس واقعے کے بعد تو پھر جب یہ میں نے چیزیں دیکھی کہ آنر کلنگ کا کیس, اور مجھے پیرنٹس نے اصل میں کانفیڈنس دیا کہ یو شوڈ اسپیک اباؤٹ اٹ, یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے. انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا بیکاز وہ کمیونیکیشن لیول جب آپ کا پیرنٹس کے ساتھ بلڈ ہوتا ہے نا, تو وہاں سے مجھے لگتا ہے مسائل کا بہت حل نکل سکتا ہے, معاملہ بہت زیادہ بڑھنے سے رک سکتا ہے. سو آئی ہائی لائٹڈ دوز اسٹوریز ایز ویل, جو ریپ وکٹم کی اسٹوریز ہوتی ہیں آن مائی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. سو دیٹ واز کہ ان آوازوں کو ایمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے جو کہ وکٹم ہیں, بی اٹ ڈومیسٹک وائلنس, بی اٹ جینڈر بیسڈ وائلنس, بی اٹ ہراسمنٹ, یا کچھ بھی خواتین یا بچوں کے مسائل جس میں بچے بھی شامل ہیں. اس میں میرا کام تھا کہ ایون مطلب بوائز آر آفنلی نیگلیکٹڈ, سو آئی وانٹیڈ کہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے, اس کو چھیڑا جائے, کہیں نہ کہیں سے کک اسٹارٹ کیا جائے تو شاید یہ وہ شمع آگے جل پڑے. سو دیٹ واز, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, کیونکہ اٹس جسٹ اباؤٹ ہراسمنٹ. یہ کوئی ہم کہتے ہیں جینڈر بیسڈ ہراسمنٹ, لیکن ظاہر ہے دونوں کو اس کا ہراسمنٹ ہوتی ہے. اب میں جاننا آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ واٹ واز دیٹ ون ٹاپک, ایشو, انسیڈنٹ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈیانا ایوارڈ آپ کو ملا؟ آئی مین ظاہر آپ نے کنٹریبیوٹ تو کیا ایٹ اے لارجر پکچر, بٹ واٹ واز ون دیٹ انسیڈنٹ؟ That was creating safe spaces for women as well, along with working on sexual harassment. Okay. کیونکہ ہمارے معاشرے میں safe spaces نہیں ہیں, empathetic environment بہت لیک کرتا ہے. تو میں نے local communities کے اندر safe spaces create کرنے کی کوشش کی جہاں پر خواتین اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکیں. کوئی ایسی جگہ جہاں پر ایک, کیونکہ fear of judgment یہ بہت بڑا fear ہے, being a human ہماری نیچر میں بھی ہے. سو ایک ایسی کمیونٹی یا ایسی جگہ کریٹ کرنا جہاں پر سب جو ہیں ایک ایمپیتھیٹک انوائرمنٹ ہو, آپ کی اسٹوری, اپنی ہر کوئی اسٹوری شیئر کر رہا ہو, ڈفرینٹ ابیوز کو کس طرح انہوں نے سروائیو کیا. سو دیٹ از ہاؤ مطلب کہ آپ کو حوصلہ ملتا ہے کہ آپ کی کہانی مطلب شاید کہیں کم ہے کیونکہ دوسروں کے زندگی میں مسائل بہت ہیں. So that was creating safe spaces for women. اچھا رمنا, جب آپ کو ڈیانا ایوارڈ بھی ملا, جب آپ نے اتنا سارا کام کیا, اس کے بعد کیا این جی اوز نے, باقی اداروں نے آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملائی, قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کی کوشش کی کہ آپ ایک اچھا کام کر رہی ہیں تو آپ کا ساتھ دینا چاہیے؟ میں این جی اوز اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کا پارٹ 2017 کے بعد سے ہوں. لائک آئی ورک فار دیم. کچھ انٹرنیشنل اور نیشنل پروجیکٹس کرنے کو ملتے رہتے ہیں, کبھی انٹرنیشنل ریپرزینٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. سو میں ساتھ ساتھ ہی کام کر رہی ہوں. سو اوبویسلی ان کے بھی ایجنڈاز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, جس کی وجہ سے ڈیانا ایوارڈ بھی ملتا ہے. آپ نے یونائٹیڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو چوز کرنا ہوتا ہے, اینڈ دین یو اسٹارٹ ورکنگ آن ڈفرینٹ sectors. So mine was quality education and to speak up for the rights of the girls and the people who face sexual harassment. Yes. So that was award kahan pe? Sorry? Award kahan pe hai? It's a coin, right? No, it's a roll of honors. اور وہ مطلب it's like جس طرح سارے souvenirs ہوتے ہیں. مطلب میں نے کہا شاید ساتھ لے کر آئی ہوں گی. نہیں سنبھال کے رکھا ہے. ایگزیکٹلی, وہ ظاہر ہے یو کے سے ملا ہے, شاہی خاندان ہے, تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. تو اس کے بعد پھر ایک وہ خوشی کا ایلیمنٹ تو اپنی جگہ, بٹ وہ مبارکبادوں کا ایک سلسلہ بھی ہوتا ہے. خاندان والے بھی ذرا مبارکباد میں کالز بھی اور ملنا ملانا, تو وہ بھی وہ ہو چکے ہیں کہ ذرا آئی تھنک 2-3 ہفتے ہوئے ہیں. جی 2-3 ہفتے ہو گئے, وہ سلسلہ ہو چکا ہے. وہ خاندان والے تو
obviously پھر آپ کو پریز کرتے ہیں. کام تو ہم بہت دیر سے کر رہے ہوتے ہیں, ایکنالجمنٹ جب گلوبلی مل جائے تو اس کا پھر وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے, تو وہ سین ہو گیا. لیکن آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ. تو ایکنالجمنٹ کی خوشی الگ ہی ہوتی ہے, اس کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب ہر کنٹری کا نا وہاں پہ فلیگ آ رہا تھا ہماری ورچوئل سیرمنی, سو جب پاکستان کا نام آیا اور ادھر ہم لوگوں کے نام تھے آگے, دیٹ واز اے ویری پراؤڈ مومنٹ کہ وی میڈ پاکستان. ظاہر ہے پوری دنیا سے, میں نے پہلے بھی کہا نا, نامینیشنز ہوتی ہیں اور ہر ملک کی کوشش یہ ہوتی ہے جی زیادہ سے زیادہ ان کے لوگوں کو جو ہے وہ ایوارڈز ملے, اور پاکستان میں 10 ایسے لوگوں کو ایوارڈ ملا ہے. ون لاسٹ کامنٹ فرام رمنا, آپ نے ظاہر اس سے پہلے ایک جملہ جو مجھے بہت اچھا لگا وہ تھا کہ اگر پیرنٹس اور بچوں کا گیپ ختم ہو جائے, کمیونیکیشن ہو, تو مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. جن ٹاپکس پر آپ کام کر رہی ہیں, ان ٹاپکس کو سمجھتے ہوئے واٹ از دیٹ ون تھنگ جو کہ آپ کہیں گے کہ یہ ایڈریس ہو جائے تو یہ ایشوز کم ہو جائیں گے؟ اگین دیٹ واز جو میں نے بولا, بیسک لیک جو لیک ہے نا وہ پیرنٹنگ میں آتا ہے. پیرنٹنگ میں لیک اس طرح ہے کہ پیرنٹس وہ کمیونیکیشن لیول ہی نہیں بلڈ کرتے ہیں. وہ ایک مطلب ہمارے ایسٹرن کلچر میں بھی ہے کہ باپ اور بیٹی کا ایک بڑا رسپیکٹ کا رشتہ ہے. نو ڈاؤٹ وہ ہے کیونکہ دے آر ویری ویلیوڈ اینڈ رسپیکٹفل ایز ویل, لیکن اس میں کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. آپ اپنے جو بھی مسائل, خواتین کو آپ کو پتہ ہے مسائل بہت ہیں, لیکن ہم ڈر جاتے ہیں, چپ کروا دیا جاتا ہے. وہ ایک پیٹریارکی کی وجہ سے وہ مائنڈ سیٹ ایسا بلڈ ہو چکا ہے کہ وی کانٹ اسپیک اباؤٹ اٹ. تو اس چیز کو توڑنے کی ضرورت ہے. وہ جو ایک باعث ہے کہ سیکجول ہراسمنٹ اس طرح کے معاملے پہ بولنا نہیں ہے, سو اس چیز کو ختم کرنے کی. اور اس میں ظاہر ہے سب سے اہم رول ہے ایک والد کا, ایک بڑے بھائی کا, گھر کے مردوں کا, سوسائٹیوں کا, ایک استاد کا بھی, کہ آپ نے یہ سپورٹ بھی دینی ہے, یہ کانفیڈنس بھی دینا ہے اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو کہ نو اسپیک اپ. کوئی بھی ایشو ہے, وہ چھوٹا مسئلہ یا کہ کوئی بڑا ایشو ہے, بات کرو, میں ساتھ کھڑا ہوں. جب آپ ساتھ کھڑے ہیں, یہ جملہ آپ کہہ دیں گے تو وہ کانفیڈنس لیول جو اس بچی کو ملے گا نا, آگے آنے والے وقتوں کے لیے بڑا اہم ہوگا. وہ کہ کوئی ایسے معاملے میں اگر خدا نہ خواستہ اس معاملے میں جائے گی تو وہ اپنے آپ کو بچا پائے گی, محفوظ تصور کر پائے گی. تھینک یو سو مچ جوائننگ اس ٹوڈے آل دا وے فرام گوجرانوالا. ہم ضرور پوچھتے ہیں گوجرانوالا سے کیا کھا پی کے آئی ہیں. گوجرانوالا خوابوں کا شہر, پہلوانوں کا شہر ہے. چلیں آپ کو براہ راست ہم لے کر چلتے ہیں ایک تقریب میں جہاں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی خورشید شاہ صاحب خطاب کر رہے ہیں. صرف پینے کا واسطہ نہیں ہے, نہانے کا واسطہ نہیں ہے, بہت بڑا چھوٹا سا کمپوننٹ ہے جو یوز ہوتا ہے. پانی کا واسطہ ہماری فوڈ باسکٹ کا ہے کہ جہاں ایگریکلچر کو آپ لوگ پانی دیتے ہیں, اور جب ایگریکلچر کو پانی نہیں ملتا تو آپ کے لیے پرابلم آتے ہیں. آپ دنیا کو دیکھتے ہیں, لوگوں کے لیے آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے, اپنی امپورٹ کو بڑھانا پڑتا ہے آپ کو. یہ پانی ابھی اس وقت اس سال اگر آپ دیکھیں کہ پانی کرائسس میں کہیں 57% شارٹیج تھی, کہیں 46% شارٹیج تھی, کہیں 60% شارٹیج تھی. یہ کیوں؟ یہ پہلے اس لیے نہیں تھے, پہلے سیلاب بہت زیادہ اس لیے آتے تھے کہ لوگ نہیں تھے, پلاننگ نہیں تھی, استعمال کم ہوتا تھا پانی کا. پانی تو وہی ہے جو 100 سال پہلے چلا تھا. اس کے بعد ہم نے سسٹمز بنائے کہ اس پانی کو کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں, بیراجز بنائے, اور 1-2 قدرتی ڈیم بھی بن گئے. تو ابھی اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج 240 ملین پاپولیشن ان پاکستان, اور آفٹر 6, 7, 8, 10 ایئر انشاءاللہ ہم 300 ملین پہ بھی پہنچ جائیں گے. اور 300 ملین کے لیے ہمیں پانی چاہیے, اور پانی وہی ہے. ہم کس طریقے سے واٹر کنزرویشن کا پلان بنائیں, لوگوں کو کس طریقے سے ہم انفارم کریں کہ اس پانی کی اہمیت کیا ہے, آپ کو کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں پانی فری میں ہے, دنیا میں پانی فری نہیں ہے, ان کے میٹر لگے ہوئے ہیں. لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ مجھے جتنا کم پانی استعمال کروں گا وہ بل کم آئے گا. حکومت کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, کرنا چاہیے اور کرنا بھی ہوگا, کیونکہ جب تک ہم پانی کی کنزرویشنز پہ نہیں جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, پانی کھولا, آ گیا, نل کا کھول گیا, چلتا رہا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ڈرینیج کا پرابلم, شہروں میں پرابلم, انوائرمنٹل پرابلم وہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ملائیں, اور ملا کے ہی ہمیں چلنا پڑے گا, ملا کے ہی ہمیں اپنے پانی کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم سیف واٹر کر سکتے ہیں.
इसके साथ ही मेरी ये गुजारिश है कि हमें जो आपकी रिकमेंडेशन आनी चाहिए उसमें पानी का रियल क्वांटम जो है हमारा जो टोटल काउंट है पानी का वो भी होना चाहिए कि असल क्या है। इस पे बहस आप कर ले कि पानी ओरिजिनल क्या है, क्योंकि हमारी फ्यूचर पॉलिसी भी डिपेंड करती है। और अभी आजकल झगड़ा क्या है, जो छोटे छोटे सूबे झगड़ा करते हैं, वो जो 91 में अकॉर्ड हुआ उसमें कहा गया 114 मिलियन क्यूबिक एकड़ हमारे पास पानी है और टोटल जो उसका यूज़ जो है वो 35 है और बाकी ज़ाया जाता है। अब ज़ाया तो जाता नहीं, हमें पता है पानी आता ही नहीं, तो ज़ाया कहाँ से जाएगा। तो इस पे झगड़े चलते हैं कि ये पंजाब ले जाता है, खैबर पख्तूनख्वा ले जाता है, ये सिंध ले जाता है और ये बलूचिस्तान ले जाता है। तो ये चीज़ें इस वजह से हो रही हैं कि हमारी जो मैथमेटिक है इस सिलसिले में, पानी के सिलसिले में, वो बड़ी कमज़ोर है। उस पर हम खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये हकीकत क्या है या ओरिजिनल पानी कितना है। मेरी अपनी जब से मैं मिनिस्टर बना हूँ तो ये वज़ारात मैंने खुद ऑन इज़ ओन ली कि मुझे ये वज़ारात चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो वक्त भी मिला है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई टर्म नहीं होता, बस यही है कि अब आए कब जाएंगे, स्पेशली इन पाकिस्तान ये चीज़ें होती रही है। मगर जो वक्त भी हम हैं अपने फुट स्टेप्स ऐसे छोड़ें कि अगला आके उस पर चले और उसको परेशानी ना हो, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारा डैम्स का है, रिजर्वायर्स का है। उसको देखना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जब तक हम अपना पानी अपने हाथ में नहीं रखेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि आपके मसाइल हल होंगे, क्योंकि मुझे खौफ ये है कि जिस स्पीड के साथ पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है वो हमारे लिए अलार्मिंग है। और मैंने ये भी पहले शायद कहा या नहीं कहा, अभी फिर कहता हूँ कि जो अंडरग्राउंड वाटर 50% अंदर जाता है उसकी भी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि वो जाता है और वो बाहर जितना पानी जाता है, अंदर जितना जाता है, और उसको किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पानी आज आप 100 क्यूसेक निकालते हैं उसकी जो पीरियड है फुलफिल करने का वो कम से कम 10 साल है। तो जो आज आपने 100 क्यूसेक पानी निकाला, ये मेरी अपनी इंफॉर्मेशन, ज़्यादा आप एक्सपर्ट हैं, आप समझते होंगे कि कब होता है। मैंने ये भी आज कहना चाहता हूँ कि सूबों से रब्ते किए जाएँ, सूबों से बात की जाए कि जो उनके एरिया में, ख़ास करके बलूचिस्तान और सिंध, उनके एरिया में जो ऐसे डैम्स हैं जहाँ से उसको डैम बना के पानी की सोकिंग की जाए, पानी को जमा करके पानी का जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का उसको बढ़ाया जाए। वो कहाँ पे है, वहाँ पे प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट दोनों मिलके वो एरियाज़ भी खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि आपको बलूचिस्तान में इल्म है कि आपको इसका शायद इंफॉर्मेशन हो कि 800 और 900 फुट की लेवल पे पानी है। वो पानी आपका बड़ी मुश्किल से बाहर आता है और नीचे कुएं ड्राई हो जाते हैं। कुएं ड्राई इसलिए हो जाते हैं या तो पानी नहीं है या बरसातें नहीं हैं कि उनका अंडरग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है। तो उस लिहाज से हमें बलूचिस्तान और सिंध में स्पेशली दोनों सूबों में जो अंडरग्राउंड वाटर का मैं समझता हूँ 15% 85% जो है उनका जो सॉल्ट वाटर है। तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बिल्कुल उलट है, वहाँ पे 15% जो है वो सॉल्ट वाटर है, 85% जो है उनका सिल्ट वाटर है। तो उनको ये बड़ी फेवर है, मगर उनके लिए भी ये बड़ी हमें सोचना चाहिए उसके लिए भी कि हमें क्या करना चाहिए, उनको भी किस तरीके से रेगुलराइज करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सैयद साहब ये जो अंडरग्राउंड वाटर अपनी अथॉरिटी है, ये आप सूबों को भी लिखें और उनको भी कहें कि ये ज़रूर बनाएं, क्योंकि 2 सूबों का मुझे पता है कि बनाई गई है। तो ये पानी एक बहुत बड़ी अहमियत के कामिल है। हमारी जो एनवायरनमेंट आज है
وہ انوائرمنٹ اس لیے دنیا کی جو گرین لینڈ ہے وہ تقریباً بہت زیادہ ہے، ہم میچ نہیں کر سکتے 30%، 35%. ہمارے پاس جو ہے جو گرین لینڈ کا جو تصور ہے وہ 0.5% ہے. یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں، یہ اگر ہم ان کو بڑھائیں، ان کو 5% تک لے آئیں، سلوگنس نہ دیں ہم کہ یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، پولیٹیکل سلوگن نہ ہو اور ریئل سلوگن ہو، لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اس جو انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسے راستے تلاش کرنے چاہیے. لوگوں کو یہ بتانا چاہیے، اس کے لیے لا بنانا چاہیے کہ دنیا میں جیسے لا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر کا درخت بھی نہیں کاٹ سکتا، اپنے گھر کا درخت بھی نہیں کاٹ سکتا جب تک اس کی پرمیشن نہیں لیتا. یہاں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں درخت کاٹ دیتے ہیں اور مافیاز بڑی اسٹرانگ وے میں کہیں نہ کہیں کھڑی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بہت خطرناک ہے. ان طرف بھی ہمیں منسٹری آف انوائرمنٹ سے بھی یہاں کوئی کسی کو بلایا یا نہیں بلایا موجود ہوگا کوئی نہ کوئی، تو وہ بھی اپنی منسٹری میں یہ ضرور کام کرتے ہوں گے، کیونکہ منسٹری آف انوائرمنٹ کی جو منسٹر ہے وہ بڑی کمپیٹنٹ لیڈی ہے اور وہ اس کو محسوس بھی کرتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے. مگر جو تھوڑا سا وقت ہے ہمارا، اس تھوڑے سے وقت میں بھی ہم یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ہم اپنا کام اسی ایوریج کے ساتھ کرتے رہیں جو ضرورت ہے ہماری. اگر 100% کام کرنا ہے ایک سال میں، اس کا 20% ہونا چاہیے تو وہ 20% تو ہونا چاہیے. اگر 20% کی جگہ 2% ہوا تو یہ ہم فیلیور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فیلیور ہے. اس پہ تو بہت بحث بھی کی جا سکتی ہے، ڈسکشنز بھی کی جاتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہے. ایگریکلچر بہتر تب ہوگی جب آپ کے پاس پانی ہوگا. اب پاپولیشن ایک طرف بڑھتی جائے، دوسری طرف آپ کا ایگریکلچر کم ہوتا جائے. ہماری پانی کی وجہ سے اس سال میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 20% ایگریکلچر جو ہے وہ کم ہونے کے امکانات ہیں. مگر ہماری ریسرچ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو کرنی چاہیے، پانی کو سامنے رکھتے ہوئے، انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور فوڈ باسکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں اور حالات کو بھی سامنے رکھیں. پاکستان کی جو انوائرمنٹل پوزیشن ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اگر فیصلے بنائیں گے، پلان کریں گے، سیڈ بنائیں گے، گروتھ بنائیں گے، کس طریقے سے کون سے فصل چاہیے، کس کی ہمیں ضرورت ہے، کس سے ایکسپورٹ ہوگی، کس ایکسپورٹ سے ہمارا امپورٹ بچے گا. جیسے میں ایک مثال دوں کہ 2007 میں سے پہلے اور 2007 تک ہم 8 تک بیج امپورٹ کرتے رہے. یہ ایک میں ریئلٹی بتا رہا ہوں، آپ ریئلائز کریں اس کو کہ ایوری تھنگ از پاسبل، ول ہو آپ کی. تو ہم جب 2009 میں فیصلہ کر دیا ویٹ کا کہ ہمیں ویٹ کو بڑھانا ہے، تو 2010 میں ویٹ ایکسپورٹ ہو گئی اور 2018 تک ایکسپورٹ ہوتی رہی. اور پھر آج آپ جہاں کھڑے ہیں کہ امپورٹ کر رہے ہیں. اور $1.5 ارب جب ڈالر کی قیمت 228 اور 29 ہو گئی ہے اور بھی بڑھ سکتی ہے، تو وہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں میں ایک مثال آپ کو دے دوں. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، اور دعوت بھی دوں گا آپ کو کہ آپ دیکھیں کیا چیز پاسبل نہیں ہے. دیر از اے ول، دیر از اے وے. اگر آپ کا ول ہے تو راستہ آپ کو ملتا ہے. آپ پلان کرتے ہیں، پلان آپ کا سکسیس جاتا ہے. بہت کم مارجن ہوتا ہے جو وہ سکسیس نہ ہو. میں نے کہا کہ مجھے 100 من سے زیادہ گندم اپنے زمین سے لینی ہے. ہماری ایوریج گندم کی کیا ہے؟ وہ ہماری ایوریج گندم کی ہے 27 سے 28 من سارے پاکستان کے. پانی بھی ہم دیتے ہیں، ملتا بھی ہے، مگر اس سیکٹر پہ جو ایگریکلچر سیکٹر جس کا اس سے تعلق میں سمجھتا ہوں ہے، بہت ہے. یہ سیمینار اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنا جو فوڈ باسکٹ ہے اس پانی سے بناتے ہیں، اور پانی اگر نہیں ہوگا تو یہ فوڈ باسکٹ آپ کا نہیں بنے گا. تو میں نے محنت کی،
कोशिश की, तजुर्बे किए, तो यू बिलीव मी कि मैंने 110 मन पर एकड़ गंदम दी, 110 मन। तो ये पॉसिबिलिटी है। और अब एक और मैंने तजुर्बा किया है, और वह आपके अगर कोई एग्रीकल्चर से वो जाके देख ले। मैं चेयरमैन बावडा को कहूँगा कि पानी से ताल्लुक़ है इनका, ये भी देख ले कि उसी पानी से वो चीज़ कैसे हो रही है। तो मैंने टारगेट बनाया कि मैं इस साल शुगर केन 1 एकड़ से 5000 मन लूँगा, और वो माशाल्लाह तैयार हो रहा है। हम प्लान करते जा रहे हैं, डेली देखते जा रहे हैं। अगर 5000 मन गंदम आपका शुगर केन आता है, मगर आप उसको 5000 न करें, 3000 करें, तो 50% से भी ज़्यादा आपकी ज़मीन सेव हो जाती है। वहाँ आप कॉटन कर सकते हैं, वहाँ आप ऑयल सीड कर सकते हैं, वहाँ आप गंदम कर सकते हैं, वहाँ आप कोई और अच्छी फसल कर सकते हैं जो हमारे मुल्क के लोगों के लिए इंपोर्ट से बचाए। मगर ज़मीन वही है, पानी वही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से ये ख़तरा नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ने से जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो सिटीज़ में तब्दील होती जा रही है बहुत सी बड़ी तेज़ी के साथ। वो क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, हमारी ज़मीन की कीमत ज़्यादा होगी, 20,000, 20 लाख, 30 लाख, वो 1 एकड़ आपको 5 करोड़ में दे देता है एक ही वक्त में। तो वो ज़मीनें आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से बढ़ती जा रही है। ये मैं एक और छोटी सी मिसाल आपको फिर दूँ कि पानी की अहमियत से आपका मुल्क तरक्की कर सकता है, आपका मुल्क बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है, और कोई एक बच्चा भी भूखा नहीं रह सकता। हम वो मुल्क बन सकते हैं अगर पानी को सेव करके, एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ा के हम कर्ज़ा देने वालों में से होंगे, कर्ज़ा लेने वालों में से नहीं होंगे। हमारी जो टास्क फोर्स है जिसका मैं हूँ, मेंबर भी हूँ और तकरीबन मेन फोकल भी हूँ, पोजीशन रहा है मैंने उनको ये तजुर्बे बताया। मैंने इनको एक तजुर्बा बताया, तजुर्बा नहीं बताया, रियलिटी बताई कि 2011 में ये अफसोसनाक बातें हैं जो आप लोगों को तक नहीं पहुँचती। 2011 में हमने कॉटन पे एक तवज्जो दी कि कॉटन की हम जो फसल है उसको ठीक करेंगे। उस साल 1,60,00,000 बेल पाकिस्तान में हुई, और वो उस बेल की जो वेट थी वो 80 kg। आज वही पाकिस्तान 80 लाख बेल है, वेट 60 kg। तो आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, पानी आपको रोते खाते मिल जाता है, मगर रोते खाते नहीं मिले। हमें पानी के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि पानी मिलना चाहिए सबको बराबर की हैसियत से, और पानी की क्वांटम बढ़नी चाहिए। तो आपने उस साल $3 अरब की कॉटन एक्सपोर्ट की। जो आजकल झगड़ा चल रहा है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस है हमारा, उस ज़माने में $25 बिलियन आपकी एक्सपोर्ट थी, $32 बिलियन आपकी इंपोर्ट थी। 7 अरब का फ़र्क था, आज 40 अरब का फ़र्क है, बिलियन डॉलर का फ़र्क है। और वो फ़र्क मिटाया था एग्रीकल्चर ने। तो एग्रीकल्चर तब बढ़ेगी जब पानी होगा, पानी तब आएगा जब हम प्लानिंग करेंगे, हम इसको सेव करेंगे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी हमने कोशिश की है, चेयरमैन बावडा से मैंने बात की कि भाई टेलीमीटर्स का क्या हुआ, तो वो बताएंगे मुझे कि उसकी टेंडरिंग हो रही है, क्या हो रही है, किस मरहले में है। तो मुझे किसी बंदे ने कहा सर टेलीमीटर पहले भी लगे थे। मैंने कहा जो संभालने वाले थे उनकी बिल नहीं थी, उनका शौक़ नहीं था, उनकी तवज्जो नहीं थी। अगर इन हालात में भी हम अपने सूबों को लड़ाते रहेंगे, झगड़ा कराते रहेंगे, तो ये पानी जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत से ऐसे हालात हैं, आपकी टेक्निकल असिस्टेंस मिलती है और हमें मिलनी भी चाहिए, हमें उससे फ़ायदा भी लेना चाहिए। मगर ये है कि पब्लिक तक भी मैं सेक्रेटरी वाटर को और चेयरमैन को भी कहूँगा कि आप कम से कम इश्तिहारात दें, कोई ऐसा डिज़ाइन बनाएं कि हम जहाँ इतना ख़र्चा कर रहे हैं लोगों में अवेयरनेस पैदा करें
हमारे पास आजकल आप सोशल मीडिया के थ्रू भी आप एक टीम बना दें, आप सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है, उसके थ्रू देंगे तो आपका, मैं समझता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन जो है बड़ी इजीली कैच होगी। और अगर नौजवान लोगों तक ये बात जाती है और नौजवान इसको यंग मैन समझ लेते हैं कि ये इतना फ़ायदा है, तो हो सकता है अपने घर के बूढ़े बुज़ुर्गों को उस पर वो कहें कि कुछ ख्याल करो, अपने नौकरों को कहें कुछ ख्याल करो। ये बड़ी चीज़ है, इस पर बहुत बड़ा काम है। वो 1 साल के अंदर 2 साल के नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, मगर लॉन्ग टर्म समझ के हम इसको शॉर्ट टर्म में न ले जाएं कि यार चलो जो होता है सो होता है, वो हम न बनाएं। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी। मैं वंस अगेन मैं अप्रिशिएट करता हूँ सेक्रेटरी साहब को और चेयरमैन को और उनकी टीम को, चेयरमैन साहब को, चेयरमैन फ्लड कमीशन को, कि इन लोगों ने ये आज का सेमिनार बनाया, यहाँ पर रिकमेंडेशन आएगी। और मेरी कमिटमेंट है आपके साथ कि जो आपकी रिकमेंडेशन और इंटरनेशनल हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन आएगी पानी पे, तो हम उस पर ज़रूर कुछ न कुछ करें। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह नेशनल वाटर पॉलिसी से मुतालिक सेमिनार से खिताब कर रहे थे और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त पानी के हवाले से वो काफ़ी अलार्मिंग है। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है, तो हमें अपने मुल्क में जो मौजूद पानी है उसको बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है। एग्जैक्टली क्विकली आगे बढ़ते हैं, अगली मेहमान को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। थोड़ी बात हमने आज न सिर्फ मेंटल हेल्थ पर करनी है बल्कि योगा की इंपॉर्टेंस पर भी करनी है, और कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द डिस्कशन एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी उनसे करवाएं। किस सिचुएशन में किसको कितनी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। वी हैव विद अस डॉक्टर आमना मुजफ्फर कुरैशी एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ रिसर्चर, एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। खासा नाम न्यूजीलैंड से तस्दीक शुदा, यानी ये हम पूछेंगे भी ये तस्दीक शुदा से क्या मुराद होती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पीटीवी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगी, मुझे यहाँ इन्वाइट किया। बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुशी हुई यहाँ आके। चलें, ग्रेट, थैंक यू। थोड़ा योगा पे ही मेरा ख्याल है इनिशियली हम बात करते हैं। कई सेगमेंट्स हम योगा पे करते हैं, लेकिन ज़रा इसलिए भी करना इंपॉर्टेंस इसकी है कि स्टिल लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स योगा को लेके थोड़े से डिफरेंट हैं। योगा और मेंटल हेल्थ कितनी कनेक्टिविटी है इसकी तो मैं कहूँगी कि हर लेवल पे ही कनेक्शन है। इनफैक्ट ये बात मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझती हूँ कि योगा के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। मैंने जब योगा मैं पिछले 22 सालों से कर रही हूँ और बहुत कुछ उस दौरान मैंने सीखा। मैंने ये भी मुख्तलिफ तजर्बे किए, उन तजर्बों से जो कुछ सीखा मेरी कोशिश ये थी कि योगा को आसान बनाया जाए, क्योंकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि योगा जिम में किया जाएगा और सिर्फ फिटनेस के लिए होता है, जबकि ये गलत फहमी है लोगों को। मैंने अब इस काम का जब आगाज़ किया तो उसमें सबसे पहले ये था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी जो कि मुख्तलिफ ममालिक के स्टूडेंट्स थे, और उनकी जो छोटी मोटी परेशानियां थी उन पर मैंने गौर करना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनको क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर खुली फ़ज़ा में ले जाया जाए और थोड़ी सी एक्सरसाइजेस योगा की पोस्चर्स कराए जाएं, डीप ब्रीदिंग कराई जाए। क्योंकि मैं जो कोर्स करवा रही थी वो भी साइकोलॉजिकल वेलबीइंग पे था, तो उसमें ये कंपोनेंट मैंने डाला, जिससे ना सिर्फ कि उनकी शुरू में तो उनको बड़ा अजीब लगा कि क्लास से बाहर जा रहे हैं और ये बीच में योगा किधर से आ रहा है, लेकिन उससे कुछ उसी दौरान उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट और इत्मीनान नज़र आने लगा। और उनका ये मैंने तकरीबन कुछ पूरे 8 हफ्तों में हर हफ्ते में आधा घंटा उनको इस तरह देती थी। उससे उनकी कारकर्दगी में बहुत फ़र्क पड़ा, जिससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली जब आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि योगा जो है आपका जहनी, जिस्मानी और रूहानी सारा कनेक्शन है, तो उससे उसकी हेल्थ का तो डायरेक्ट लिंक बनता ही है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर हम ये कहें कि डिप्रेशन का इलाज मेडिसिन के बगैर योगा से मुमकिन है, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं आपको इसकी बहुत सी एग्जांपल्स भी दे सकती हूँ। इनफैक्ट मैंने अपना ट्राइड एंड टेस्टेड है। आई लॉस्ट माई मदर, उनकी वफ़ात के बाद, क्योंकि मेरा उनसे कनेक्शन बहुत क्लोज था, मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही थी, लेकिन चूंकि मैं योगा और मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड रहती थी, उससे
اگر مجھے وہ نہ آتا ہوتا تو شاید میں کمپلیٹلی ڈپریس ہو چکی ہوتی. اس لیے یوگا کرنے سے کیونکہ آپ کا مائنڈ ایک تو ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی تھنکنگ پیٹرنز بہت بدل جاتے ہیں, آپ میں کانفیڈنس بھی آتا ہے, اور اس سے ہیلتھ کے اتنے زیادہ بینیفٹ ہیں. میں نے انفیکٹ کام کیا ہے بہت زیادہ معذور لوگوں کے ساتھ بھی یوگا کے اس میں, اور بہت سے ایسے لوگ جو اب ہل جل بھی نہیں سکتے ان کے ساتھ کام کیا, اور اس سے ان کی کیفیت میں بہت حد تک تبدیلی آئی. ایسے لوگ جو بول بھی نہیں سکتے تھے وہ صرف مجھے دیکھ کے مجھے کاپی کر رہے ہیں, اور اس دوران ان کی کیفیت بہتر ہو رہی ہے, لوگ ان کی شکل پہ مسکراہٹ آ رہی ہے. سو ڈیفینیٹلی ڈپریشن اس سے ختم ہوتا ہے. اچھا, تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ اگر ایک بریدنگ ایکسرسائز بھی آپ ہمیں کر کے بتائیں, بلکہ ہم خود بھی ساتھ کریں گے, بلکہ ویور سے بھی ہم کہیں گے کہ ضرور آپ ساتھ کریں. پھر بعد میں پوچھیں گے کہ دن کے کس حصے میں کرنا چاہیے, کتنی دیر کرنا چاہیے, کیا ایسا فیل کریں تو پھر آپ یہ ایکسرسائز کر لیں تو اینڈ یو ول فیل گڈ. پلیز بالکل ضرور, یہ تو بہت ہی اچھی آپ نے بات کی, کیونکہ ڈیمو میں ضرور دینا چاہتی ہوں. ڈیپ بریدنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کا پوسچر بہت, بس یہ اس کیمرہ میں آپ کریں اور یہاں سے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اسٹریٹ بیٹھنا چاہیے, آپ کا بیک اسٹریٹ ہو, آپ کے کندھے ریلیکسڈ ہوں, اور آپ آنکھیں بند بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھا ہے کہ آپ کانشیس نہیں ہوں گے, اگر چاہیں تو آنکھیں کھلی رکھیں. اور ڈیپ بریدنگ کے لیے آپ نے اپنی ناک سے سانس اندر کھینچنا ہے. صرف میں یہ بتا دوں, پھر میں ڈیمو دوں گی. ناک سے سانس اندر کھینچیں اور اس کو لیس دین اے سیکنڈ سانس کو روکیں, اور پھر گہری سانس پوری طرح باہر نکالنی ہے منہ سے. اس سے آپ کی نروز ریلیکس ہوں گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بالکل ریلیکس ہو کے ڈیپ بریتھ کریں, ناک سے گہری سانس, لیس دین اے سیکنڈ اپنا سانس روکیں, اور پھر پوری طرح سانس منہ سے باہر نکالیں. ایک دفعہ اور کیجئے, اور جب آپ سانس باہر نکالیں سمجھیں کہ آپ کی ساری پریشانیاں باہر نکل گئیں. اوکے, آپ کو یہ ایکچولی فیل بھی کرنا ہے. بالکل ڈیپ بریتھ. اچھا, ایک چیز جو میں اس سارے پروسیس میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یوگا, اس میں ہاتھوں کو ایسے بھی کرتے ہیں, اس کا کیا رول ہوتا ہے, یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ایک آپ کا کنیکشن ہوتا ہے, کیونکہ اس سے آپ کی جو انفیکٹ جو ٹپ پوائنٹس ہوتے ہیں نا, اس سے آپ کی انرجی, کیونکہ یوگا از آل اباؤٹ جو آپ کے باڈی کی انرجی چینلز ہیں ان کا فلو بہتر کرنے کے لیے. تو بہت ہی انفیکٹ اس ٹپس کے آپ نے اچھا کیا کہ یہ مینشن کر دیا. میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یوگا میں ہر بیماری کا مکمل علاج نہ ہی ہو, لیکن کم از کم آپ کی بیماری کی نوعیت کم ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ اپنے ہی رائٹ ہینڈ سے اپنے لیفٹ ہینڈ کی ٹپس کو اس طرح پکڑیں تھوڑی دیر کے لیے, ریلیکس ہیں, اس کو پھر انڈیکس فنگر کو, درمیان والی, چوتھی انگلی, اور پھر سب سے چھوٹی, یہ آپ نے رائٹ سے لیفٹ, اور اسی طرح آپ نے لیفٹ سے رائٹ. اور اگر کسی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, کیا وہ ایسے کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ میں ابھی بتاتی ہوں. ایسے جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کر رہے ہیں. یہ جو ٹپ پوائنٹس ہیں یہ آپ کا بلڈ پریشر ریگولیٹ کرتے ہیں, اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہر بیماری بالکل ختم نہ بھی ہو, کنٹرول ہو جاتی ہے. غصہ کم کیا جا سکتا ہے. جو میں نے مختلف تجربے کیے اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. انفیکٹ میں نے ایک خاتون کے ساتھ کام کیا جو کہ میں یہاں پہ, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, میں بتانا چاہوں گی کہ ناقابل فراموش میرا ایک تجربہ ہے جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں ادھر. ایک خاتون جو MS ملٹیپل سیروسس ہے, جو آٹو امیون ڈس آرڈر ہوتا ہے, اور اس میں وہ مختلف درجات کا ہوتا ہے. اس میں جو سب سے مشکل لیول تھا اس پہ وہ پہنچ چکی تھی, جس میں آپ کے باڈی کے جو اعضاء ہیں وہ کام نہیں کرتے, یہاں تک کہ اگر آپ مسکرا بھی رہے ہیں تو آپ کو چہرے میں تکلیف ہوگی, آپ کھا نہیں سکتے. تو وہ خاتون صرف لیٹی رہتی تھیں بستر میں. ان کے ساتھ میں نے کیا کیا کہ صرف وہ میری آواز سنتی تھیں, اور میں ان کو کہتی تھی سانس اندر کھینچیں, تو وہ اس کے مطابق سانس اندر کھینچتی تھی. جتنا کہتی تھی وہ اتنا روکتی تھیں سانس, اور پھر سانس کو مکمل باہر, اور کوئی اعضاء ہلا نہیں سکتی وہ. اس سے ان کو کچھ عرصے کے بعد ان کی نیند بہتر ہو گئی, ان کی تکلیف جو تھی اس کی درد کی شدت میں کمی آئی,
उससे बहुत फ़र्क पड़ा इन चीज़ों में। दैट इज़ वन केस जिसमें आपने उनको इतना हेल्प आउट किया। अभी वक्त की कमी थी, वरना हम ज़रूर इनसे कुछ और एक्सरसाइजेस भी पूछते, लेकिन हम कोशिश करेंगे किसी और दिन आपको ज़रूर मदद करें दोबारा भी और एक्सरसाइजेस भी करें। इसमें हमारी कोशिश ये भी होगी कि हम बिल्कुल स्पेसिफिक बात करेंगे। सुसाइडल थॉट अगर आ रहा हो तो आप कौन सी एक्सरसाइज करनी है? जब आपके आसपास कोई नहीं है, तमाम खिड़कियाँ रोशनी की बंद हैं, ज़िंदगी की बंद है, उम्मीद की बंद है, आपने अकेले में क्या करना है? क्योंकि सुसाइडल थॉट को आपने निकालना है कैसे? योगा से। हम दोबारा से ज़रूर और इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ जो स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, उसका भी कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, उस पर भी ज़रूर किसी दिन बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना मुजफ्फर कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी और बहुत यूज़फुल बातें बताई, वंडरफुल टिप्स। और आने वाले सेशंस में, हम आने वाले प्रोग्राम्स में बिल्कुल बात भी करेंगे और कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई खबरों और नए टॉपिक्स के साथ। ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।